علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلے والی آیت 129 آیتیں 128ویں آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، اور شان رسالت اور کربلا کے عنوان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ اور بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، جس طرح سے آپ لوگ اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور منتظمین سے، اس امام بارگاہ کے، آپ سے، ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو اس مجلس میں آ رہی ہیں، ان سے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع میں داخل ہوں، دو چار باتیں آپ کے سامنے ضروری ہے پیش کرنا۔ وہ یہ کہ کسی بھی امام باڑے میں جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن بچوں کو اپنے ساتھ مجلس میں لے جانے کی عادت ڈالیں۔ مسجد میں، مجلس میں بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی عادت ڈالیں۔ مائیں جب کہتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ بچے کو لے جائیے، مصیبت ہے، وبال ہے، کہاں بٹھائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، یہ چاہے وبال ہے بچہ یا مصیبت ہے آپ کا، اور تربیت آپ کے ذمہ ہے، تربیت آپ کریں گے، فرش زبر آپ لے کر آئیں گے۔ ہمیشہ مت لائیں، بچے کا ایگزام ہے، صبح کو اسکول ہے، 10 سلسلے ہوتے ہیں، ایسی مجلس کا انتخاب کریں کہ جو جلدی ہو رہی ہو، مغربین کی نماز کے فوراً بعد ہو رہی ہو، عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہو رہی ہو، بچے کو لے کر جائیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ مجھے ادھر جانا ہے، ادھر نہیں، یہ سب اگر بچے نے ابھی سے امام باڑے میں آنے کی عادت نہیں ڈالی، حلقے ماتم میں کھڑا کریں، بیٹا 2 منٹ میں کھڑا ہوں، جاؤ ماتم 2 منٹ، بیٹا چلو بس آ جاؤ، عادت ہوگی نا تو گھبرائے گا نہیں۔ ایک بار مسجد میں لے جانے کی عادت ڈالیں بچے کو، اگر 25 سال کا ہو گیا جب، تب وہ مسجد میں جائے گا تو گھبرائے گا، شرمائے گا، نماز کیسے پڑھوں، مولانا کی تیسری رکعت ہے، میری پہلی رکعت، ابا نے بتایا ہی نہیں کہ مولانا کی تیسری ہو تمہاری پہلی، تو کیسے شامل ہوتے ہیں، گھبرائے گا، شرمائے گا، وضو کرنے کی۔ تو یہ سب چیزیں کبھی کبھار ایک ایسا کریں کہ اس کو لاتے رہیں مجلس میں، یہ ضرور کام کریں۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا، کہیں بھی مجلس میں ضرور لے کر جائیں، اور 2 مہینے 8 دن اپنے گھر میں روزانہ مجلس کریں۔ کیسے مجلس ہوگی گھر میں روزانہ؟ مولانا بڑا لمبا چوڑا نسخہ ہے، روزانہ گھر میں مجلس، دری، چاندنی، اگربتی، تبرک، اطلاع دینا۔ مجلس کو ہم نے یہ نام دیا ہے، ورنہ مجلس یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ایک عادت ہے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا، جب بھی نماز پڑھو 40-50 دفعہ یا حسین یا حسین، مجلس ہو گئی ہے۔ یہ مجلس، بھائی نماز 2 رکعت بھی ہے فجر کی، اور نماز 1000 رکعت مولا کائنات پڑھتے تھے، وہ بھی نماز ہے۔ تو آپ میں جتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق نماز پڑھتے ہیں آپ کے نہیں پڑھتے؟ تو آپ کہیں گے نہیں ہم کہاں، مولا کہاں 1000 رکعت نماز، تو 2 رکعت پڑھیے آپ، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت ہم کرتے ہیں، عزاداری میں بھی اسی طرح سے۔ لہٰذا 2 مہینے 8 دن گھر کے تمام لوگ جمع ہوں، محرم نامحرم کا خیال رکھتے ہوئے، چاندنی بچھائی، اگربتی جلائی، اللہم کل ولی کی دعا پڑھی، 2-4 بند مرثیے کے پڑھے، کسی بچے سے کہا مولا حسین کے مصائب کے، مولا عباس کے، شہداء کربلا کی، بی بی زینب، جناب سکینہ، جناب رقیہ، ان ہستیوں میں جو کربلا سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں، چاہے مستورات ہوں، چاہے وہ شہداؤں کے جو تفصیلات آپ کو پتہ ہے، ذکر ہو جائے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، درود، دعا مانگی، زیارت۔ یہ مجلس 10 منٹ کی ہے، بچے بھی بیٹھیں گے، بچے اگر شیطانی کریں، بچے اگر نہ مانے بات کو، تو بچوں سے کہیں بیٹا دیکھو 10-15 منٹ کی مجلس ہے، گھڑی دیکھ کر مولا حسین کو 15 منٹ اپنا وقت دو، تو یہ طہارت لے کر آئے گی آپ کے گھر میں۔ 2 آنسو نکلیں، یعنی جناب سیدہ آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو 2 مہینے 8 دن، چلیے 2 مہینے 8 دن کو ہٹا دیے، 2 مہینے کم از کم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر آپ یہ مجلس ختم کر دیں، 2 مہینے ہو۔ اور بعض لوگ پہلے عشرے میں بڑے مصروف رہتے ہیں، نہیں ہو پاتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کے اندر آ کر ایک جگہ بنائیں، روز وہاں پر آ کر، گھر میں تو جاتے ہیں نا پہلے عشرے میں، گھر میں ایک کوئی بھی شعر نوحے کا آپ پڑھیں، امام حسین کو ہدیہ کریں، مولا آپ کے مصائب بی بی سے یہ کریں۔ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو یہاں پہ نوحہ جو بھی پڑھ رہے ہیں لوگ شاید، لیکن یہ بچے یہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں بچے تو۔ اور جو بچے اس فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، جو یہاں پر سلام مرثیہ نہیں پڑھ رہے، ان کے بھی ماؤں اور باپوں کو سلام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فرش اعضا پر بھیج رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بچے فرش اعضا پر دکھتے ہیں، اور یہ بچے ان ماں باپ کا سرمایہ ہیں کہ جو ان کی تربیت عزائے حسین ابن علی کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ تو اس نصیحت کو میری
یا 4-5 جو حرف میں نے کہے، جملے کہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے ذہنوں میں، دل و دماغ میں اتاریے۔ دوسری بات، ابھی سوال ہوا، اب یہ بہرحال آپ کی اجازت سے اور معذرت چاہتے ہوئے کہ جب تمام کے تمام پنجتن موجود تھے تو فطرس نے آ کر امام حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو کیوں مس کیا؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو آپ کے عزائیہ ذوق کے مطابق کہ بھائی یہ فطرس سے پوچھئے، امام حسین سے پوچھئے، خدا سے میں کیا بتاؤں۔ دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ بھائی اس کا جواب ایک اور مثال کے ذریعے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر مطہر کی مٹی کو خاک شفا کیوں کہا گیا؟ عرش پر دائیں طرف سے کیوں لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں؟ مولا حسین کی قبر کی مٹی تبرک، مولا حسین کی پیاس کو یاد کر کے ثواب کیوں ہے پانی پینا؟ مولا حسین کے قاتل پر لعنت کر کے پانی پینا ثواب کیوں ہے؟ تو حسین ابن علی وجہ کیا ہے؟ وجہ سامنے کی سیدھی سادھی جو میں اپنے ذہن کے مطابق بتا سکتا ہوں، السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ، فاطمہ زہرا کے وارث، حسن مجتبیٰ کے وارث، رسول خدا کے وارث، امیر المومنین کے وارث، ان ہستیوں کے وارث ہیں۔ تو مرکز وراثت حسین ابن علی کی ذات ہے، لہٰذا اس جھولے میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم حکم دے۔ اچھا ارشاد چاہتا تو فطرس توبہ کرتا، خود بخود دوبارہ اس کو وہ حیثیت مل جاتی، تو اول و آخر دینی تو خدا کو ہے۔ یہ حسین ابن علی کے جھولے کے پاس بھیجنے کو زحمت کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ہر جگہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو اس نے کیوں حکم دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو؟ اس نے کیوں حکم دیا کہ جا کر میزاب الرحمت کے نیچے کھڑے ہو، صفا و مروے کے چکر کاٹو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو؟ کوئی کہتا نمازیں پڑھو، استغفار کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، برہنہ کو کپڑے دو، فٹ پاتھ پہ جو بیچارہ سو رہا ہے اس کو گدا، تکیہ، کمبل جا کر دے دو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے چکر کاٹو۔ پروردگار تو لامکاں ہے تو پھر چکر کیوں کٹوا رہا ہے؟ جواب آئے گا، دیکھو ہم بعض چیزوں کی جانب تمہاری توجہ کو لے کر آنا چاہتے ہیں، لہٰذا حسین بن علی صلوات اللہ وسلام علیہ کی منزلت یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت سے آگے بھی مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے۔ زیارت جو آپ 10 محرم کو پڑھتے ہیں، اس زیارت کو جا کر دیکھیے کہ امام صادق علیہ السلام نے کیا فضیلت بتائی ہے۔ آپ مولا حسین کی زیارت کے بارے میں جا کر دیکھیے کہ جو شب عاشورہ، پوری شب عاشور ظل باقیاً مولا حسین کی زری کے پاس گزارے شب عاشورہ گریے کی حالت میں، اس کے لیے ثواب کیا ذکر ہوا ہے وہ جا کر آپ مفاتی میں دیکھیے گا۔ جو روز عاشور گزارے اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ عبادتیں ہمیشہ یا شب کو ہوتی ہیں، اگر شب متبرک ہے تو دن کو نہیں ہوتی۔ شب قدر شب قدر ہے، اس کا دن کا تبرک ہے، لیکن دن کو وہ عبادتیں وارد نہیں ہوئی ہیں کہ جو شب قدر میں ہوئی ہیں۔ شب عید کی عبادتیں ہیں، شب بقرعید کی عبادتیں ہیں، 15 شعبان کی شب کی عبادت ہے، شب جمعہ کی عبادت ہے، لیکن مولا حسین کے لیے شب عاشورہ اور روز عاشورہ عبادت کرو۔ پروردگار یہ جو تو نے اتنا، تیرے امام نے، چھٹے امام نے جو ثواب نقل کیا، تو یہ لکھا ہوتا کہ جو حسین ابن علی کی قبر کے پاس رہے 2000 رکعت نماز پڑھے، 2000 دفعہ تسبیح پڑھے، استغفار کی، اتنے قرآن ختم کرے۔ کہا کہ نہیں، ظل باقیاً، گریے کی حالت میں رات گزارے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حسین ابن علی پر خود نظر الہی دیکھ رہی تھی قدرت کہ گریے پر اعتراض ہوگا، لوگ گریے کے مختلف معنی بیان کریں گے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو جس طرح سے ہر عبادت بذات خود عبادت واجب ہے، اسی طرح سے حسین ابن علی پر گریہ بھی بذات خود ایک فریضہ ہے، مطلوب خداوند ہے، اس کا ثواب ہم تمہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ فطرس کے جھولے سے جو مس کرنے کا ہے، میرے خیال سے جواب واضح ہو گیا، کسی تک نہیں ہوا واضح؟ انشاءاللہ تعالیٰ روز قیامت میں مولا حسین کی شفاعت سے جائیں گے، 2 گھڑی وہاں رک کر مولا سے پوچھ لیں گے، مولا جنت میں تو لے کے جا رہے ہیں، اس کا جواب بھی دے دیجئے۔ درود بھیجو۔ معذرت چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، شان رسالت اور کربلا کے عنوان سے کل تک جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے، اور کل کی گفتگو سے پھر مزید میں ایک آیت لے کر، اور آج 2 آیتیں آپ کے سامنے سورہ اعراف کی پڑھنی ہے۔ ہم مولا حسین کی عزاداری منا رہے ہیں،
اور مسلسل ہر روز کبھی 20 منٹ 25 منٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو میں بڑا شرمندگی اور خوف کے ساتھ ممبر سے آتا ہوں، لیکن مجھے کہا گیا کہ نہیں مولانا آپ زیادہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہنے والے سے کہا کہ بھائی آپ اپنی ذمہ داری پر کہہ رہے ہیں لوگوں کی طرف سے، تو مجھے زیادہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے خوف یہ آتا ہے کہ صرف بالآخر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آتی ہیں، گھر کے کام ہیں 10، وہ ایک ذہن میں لے کے آتی ہوں مولانا 1 گھنٹے میں ممبر سے اتر آئیں گے، لیکن میں سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ پڑھوں تو کسی کے لیے کوئی مشکل نہ آئے، اس وجہ سے یہ میں گھڑی دیکھتا رہتا ہوں. لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ آج دیکھیں گفتگو کہاں تک ہماری پہنچتی ہے. اس کو اس میں سے نکالنا، اس پہ ڈالنا. چھوڑ دو ایک سیکنڈ. علی کا نام ہی اعظم و اسم اعظم ہے، علی کا نام ہی اعظم و اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. کھلے ایمان آیا ہے. آپ امام باقر اسلام فرماتے ہیں الابقاء علی العمل اشد من العمل، عمل کو باقی رکھنا اس عمل سے زیادہ کٹھن اور سخت ہے. نماز کی بات نہیں کی پانچویں امام نے، روزے کی بات نہیں کی، محبت اہل بیت کی بات بھی نہیں کی، زنجیر زنی، قمع زنی، عمرہ، حج، نظر نیاز، کسی کی بات نہیں کی. کہ کوئی بھی عمل ہو، نیک عمل انجام دے رہے ہو، اس عمل کو باقی رکھنا زیادہ دشوار ہے، مشکل ہے خود اس عمل کے انجام دینے سے. عزاداری آپ کا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ یہاں آئے، یہ عزاداری کر رہے ہیں، یہ خود عمل ہے. اس عمل کو باقی کیسے رکھا جائے؟ مولا فرما رہے ہیں عمل سے زیادہ کٹھن، مشکل، دقت طلب چیز کیا ہے؟ اس عمل کو باقی رکھنا. تو تھوڑی سی بات میں گفتگو عزاداری کے بارے میں کروں، پھر اپنے گفتگو ہم آئیں گے کربلا کی طرف اور اہل بیت کی طرف گفتگو کو لے کے جائیں گے جو موضوع ہے. تو عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے باقی رکھا جائے، کیونکہ امام نے جو معیار دیا وہ یہ دیا کہ عمل کو باقی رکھنا خود عمل سے زیادہ کٹھن ہے. آپ نے کسی کو کچھ روپیہ دیا صدقے کے طور پر، مدد کی اس کی، یہ آپ کا عمل ہے. اس نے آپ سے بے رخی برتی، 2-3 دفعہ کھڑا نہیں ہوا، احترام میں آپ کے سلام نہیں کیا. اب آپ کے دل میں، میرے دل میں خیال آئے گا ہم نے اس کی مدد کی ہے، سلام بھی نہیں کر رہا. تم نے خدا کی قربت کی خاطر پیسہ دیا تھا یا یہ اٹھ کر سلام کرے اس کی خاطر پیسہ دیا؟ میں نے امام باڑے کو چندہ دیا، جنرل سیکرٹری صاحب، خزانچی صاحب مجھے اٹھ کر چائے کو نہیں پوچھتے، میں نے 50,000 1 لاکھ روپیہ دیا. بھائی آپ نے مولا حسین کی خوشنودی کے لیے دیا تھا یا جنرل سیکرٹری کی خوشنودی کے لیے؟ یہ اٹھ کے سلام نہ کرے. تو اب کیا دل میں غلط خیال آتے ہیں، تو یہ غلط خیال آنا، پھر خیال آپ کی سوچ میں بدل جاتے ہیں، میری سوچ میں، اور پھر انسان کہیں نہ کہیں وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم نماز شب پڑھتے ہیں، کوئی بندہ مومن، میں 20 سال سے جا رہا ہوں کربلا ہر سال عاشور پہ، اور یہ تعریف ان کی کر رہے ہیں کہ 3 سال سے ان کو میں نظر نہیں آیا، میرا ذکر ہی نہیں کیا. یہ ہے عمل کا باقی رکھنا. تو اگر امام حسین کے لیے جا رہے تھے تو لوگ تمہیں مشہور یہ کر دیں کہ یہ تو ظاہرت پہ جاتا ہی نہیں، لوگ کر دیں مشہور. آپ تو امام حسین کے لیے جا رہے تھے. تو لیس بحکیم، کہ حکیم وہ نہیں ہے کہ جس کو تکلیف دے، ینزعجہ، یعنی جس کو تکلیف دے. کیا چیز؟ بقول زور قیل فیہ، جو غلط بات اس کے بارے میں کہی گئی اور اس کو بری لگے، اس میں نہیں تھی، لیکن اس کو وہ غم زدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، بلڈ پریشر نیچے چلے جائے. مولا فرما رہے ہیں یہ شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ دانا نہیں ہے. اور لیس بحکیم، حکیم وہ بھی نہیں ہے کہ جو نادانوں کی تعریف سے خوش ہو جائے. آپ کیسے ہیں، کتنے عبادت گزار ہیں، اس کو کیا پتا میں کتنا عبادت گزار ہوں، میرے مولا کو پتا ہے. اگر مولا نے میری تعریف کی تب کام کی تعریف ہے، خدا نے تعریف کی تب کام کی تعریف ہے. تو یہ ہمیں فکر اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے دی جا رہی ہے. لہٰذا گھوم پھر کے بعد کہاں عمل کو اپنے باقی رکھیے. یہ عزاداری جس کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میرے سامنے، آپ اپنے گھر کا چین سکون چھوڑ کر آئیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس عزاداری کی حقیقت کیا ہے، اس عزاداری کو کیسے انجام دیا. لہٰذا دیکھیے عزاداری کے اندر کربلا واقع ہوئی 61 ہجری میں، ختم ہو گئی 61 ہجری میں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. دوسرا جو مصرع ہے وہ ہماری ثقافت کے ساتھ میل نہیں کھاتا، فکر اہل بیت سے ٹکراتا ہے. غلط ہے یہ. ایک محب اہل بیت کو دوسرے مصرع پر اعتراض ہونا چاہیے،
کہاں سے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ کوئی زندہ، ہر کربلا ہوتی نہیں، ہر مکتب توحید میں ہر کا سوال آتا نہیں. کربلا بھی ایک تھی، شبیر بھی بس ایک ہے. لہذا فکر اہل بیت کو سمجھیے عزاداری کے بارے میں. انسان کے جسم میں زندگی کس چیز کی بنیاد پر ہے؟ خون کی بنیاد پر. خون تمام غذائی اجزاء کو لے کر دل کی جانب جاتا ہے، پھیپھڑوں کی جانب، گردے کی جانب، جگر کی جانب، دماغ کی جانب. خون زیادہ بہہ جائے، کہتے ہیں خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ، آواز صحیح ہے، آواز صحیح ہے، خون زیادہ بہہ جانے کی بنیاد پر موت واقع ہوئی کسی زخمی کی، لہٰذا خون کو بچایا جائے. تو آپ کی زندگی کیا ہے؟ محبت اہل بیت. محبت اہل بیت کہاں سے ملتی؟ ممبر سے، مجلس سے. لہٰذا کربلا کو پڑھیے، جا کر دیکھیے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں. کوئی بھی ذاکر مولانا امامے والا ہو، ٹوپی شیروانی والا ہو، نوحہ خان ہو، مرثیہ خان ہو، قصیدہ خان ہو، کوئی بھی فکر نہیں دے آپ کو، چیک کیجئے جا کر دعاؤں کے ذریعے احادیث ائمہ میں. مولانا ہم کو تو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ جوتا لینے کے لیے بازار کی پوری ہم مٹر گش کر لیتے ہیں، میرے سائز کا نہیں مل رہا، میری پسند کا نہیں مل رہا، میری پسند کا رنگ نہیں ہے، ڈیزائن نہیں ہے، یہ شرٹ کالر اس کا چھوٹا ہے، اس کا بڑا ہے، اس کا کپڑا ایسا ہے، اس کی لکیریں ایسی ہیں. تو دین کے لیے 4 5 10 کتابیں نہیں کھول سکتے. آپ کے ذہن میں یہ سید الشہداء آپ کے ذہن میں ایک سینسر لگا کر گئے ہیں کہ جب بھی فکر اہل بیت کے خلاف کوئی بات آپ کو بتائی جائے، اس سینسر کی بیل کو، گھنٹی کو بج جانا چاہیے. اگر آپ کی فکر کو کوئی لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کی فکر کو کوئی لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ کے گھر میں جو بزر لگا ہوا ہے، جو گھنٹی لگی وہ بجے ہی نہ، تو آپ کہیں گے میاں ڈسٹریبیوٹر سے کون سی گھنٹی دی تھی، گھر میں چوری ہو گئی، نہیں بجی، اٹھا کے لے کے جاؤ، پھینکو اس کو. تو اگر حسین ابن علی آپ کو فکر دینے میں اگر کوئی کہے، اگر نعوذ باللہ خاکم بدہن ناکام رہے، حسین ابن علی کبھی ناکام نہیں رہ سکتے. ناکام کون ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ. لہٰذا اس خالص فکر کو عزاداری کے اپنے ذہن میں لائیں. کربلا 61 ہجری میں ہوئی، 61 ہجری میں ختم ہو گئی. ایک شعر یہ ہے کہ جو غلط مضمون پر مشتمل ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. حسین ابن علی کے قتل کو کسی بھی نجس انسان کی موت کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا. حسین ابن علی شہید ہو جائیں، مولا علی شہید ہو جائیں، ابن ملجم بچے یا مرے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ معلوم جہنم کے آخری درجے پر ہے، زندہ رہنا ہے، رہتا رہے. بس شیطان زندہ ہے ابھی تک، تو خدا کی ذات کے تقدس پہ کمی آ گئی. آپ نے بڑا تیر مار لیا. قتل حسین اصل میں مر گیا. یزید کے اوقات تو حسین ابن علی کی سمجھ، جینا ہے جیو، 10 سال اور جیو، 50 سال اور بادشاہت کرو. ہمارا تمہاری بادشاہت میں کوئی ٹکراؤ ہے نہیں، تعلق ہے نہیں، ہمارا کام اور ہے. مکتوب عن یمین العرش. حسین ابن علی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہدایت ہوتی رہے گی. تو مولانا یزید تو شیطان کا نمائندہ تھا، ابلیس کا نمائندہ تھا. ارے خدا ہے کہ نہیں ہے؟ ازل سے تھا، ہاں تھا، ہے، ہاں ہے، رہے گا، ہاں. تو شیطان کو اس نے آزادی دی ہوئی ہے نا. خدا بھی ہے، شیطان کو بھی آزادی دی. تو کبھی دشمن کی موت سے زندہ رہنے والے ولی کی زندگی کے معیار کا اعتبار مت کیجیے گا. کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی مجھے نہیں پتا، مزید سمجھاتا ہوں. قتل حسین قتل ہو گئے، یزید بھی 1.5 سال بعد مر گیا. دیکھا آپ نے مولا حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی یزید کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے؟ کدھر ہیں آپ سرکار؟ یہاں فرشتے آ کر شفا دے رہے ہیں. عالم بالا ہل چکا ہے. 10 محرم کو پڑھے جانے والی زیارت جلت وعظمت مصیبتوں کا فی السماوات علی جمیع اہل السماوات. مولا آپ کی شہادت کی مصائب اور مصیبت اہل آسمان پر بڑی کٹھن ہے. اور اس کے اوپر سنی شیعہ تمام محدثین نے کتابوں میں لکھا کہ خداوند تبارک و تعالی غمگین ہے حسین کی شہادت کے بعد. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبت ابن جوزی نے لکھا کہ آسمان پر سرخی چھائی رہی. غضب الہی کیسے نمودار ہوتا؟ خدا نے آسمان پہ سرخی بھیج کر یہ اعلان کروایا کہ میں غضبناک ہوں. لہٰذا حسین، مولا حسین کی شہادت کو کسی دشمن خدا کی موت کے برابر مت قرار دے دیجیے گا کہ حسین شہید ہو گئے، یزید کو مار دیا. بی بی زینب گئیں اور یزید کی حکومت خطرے میں پڑ گئی. بی بی زینب کو اس لیے جاننا تھا کہ یزید کی حکومت خطرے میں پڑے. خطبوں کو پڑھیے جا کر اہل بیت کے کہ اہل بیت خطبوں میں کس چیز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. یہ جو 2-3 دن بچے ہیں ابھی، اس میں مولا سجاد اور جناب زینب کے خطبے پر میں گفتگو کروں گا اور تشریح پیش کروں گا کہ شان رسالت اور کربلا کا تعلق اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس بی بی کے خطبے اور مولا سجاد کے خطبے سمجھ میں آئیں گے.
اور خطبوں کی زبان، خطبوں کا تیور، خطبوں کے انداز، خطبوں کا لب و لہجہ کس طرح سے، کوفے کے بازار میں خطبوں کا لب و لہجہ مختلف ہے بی بی کے، دربار کوفہ میں خطبے کا لہجہ مختلف ہے، دربار شام میں مختلف ہے. وہاں پر کیا بی بی تھکی نہیں تھی، کم خطبہ دیا؟ یہاں پر تر و تازہ تھی تو خطبہ طویل دیا یزید کے دربار میں؟ نہیں سرکار، یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی کوئی خاتون نہیں ہے. علی مرتضیٰ کی گود کی پالی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ہیں، حکمت علی ابن ابی طالب کی وارث ہیں. جس طرح سے بی بی نے اپنے خطبوں کے الفاظ کو بدل بدل کے خطبہ دیا، اگر آج کا مومن بی بی کے ساتھ اس سفر پہ روانہ نہیں ہوتا کہ جو 61 ہجری میں جناب زینب نے آغاز کیا، شام میں ختم ہوا، تو پھر کس بات کیا ماتمی ہے، کس بات کیا آزاداری کو دیجیے اپنی بیوی سے، آزاداری کو دیجیے اپنے مولا سجاد سے. لہٰذا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، مولا حسین قتل ہو گئے، یزید مر گیا. تو کیا ہو گیا؟ کون سی بڑی بات ہے یہ؟ مولا حسین کے قتل کو آپ برابر کر رہے ہیں کہ مولا حسین کا مقصد اور ہدف اور غایت یہ تھی یزید مر جائے. کیا بات کی آپ نے؟ حدیث میں نہیں بتانا چاہتا کہ جب چھٹے امام سے آ کر اس نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ ایک حدیث آپ کے جد کے بارے میں نقل ہوئی ہے اور آپ سے پوچھے، کہا پوچھو. کہا کہ آپ کے جد علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں چاہوں تو اپنے دشمن کے سینے پر پیر رکھ کر گریبان سے پکڑ کے اس کو کوفے میں کھینچ کے لے آؤں. مولا یا علی آپ کا دشمن تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، تو آپ کیسے اس کے سینے پر پیر رکھ کر کھینچ کے لائیں گے کوفے میں؟ یہ حدیث صحیح ہے یا امام صادق بتائیے؟ کہا کہ ہاں. کہا تو مطلب سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ محمد مصطفیٰ بڑے ہیں یا سلیمان پیغمبر؟ کہا کہ محمد مصطفیٰ. کہا محمد کا وسیع بڑا ہے یا سلیمان کا وسیع؟ کہا محمد کا. کہا محمد کا وزیر بڑا ہے یا سلیمان کا وزیر؟ کہا محمد کا وزیر. کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. جب سلیمان نے کہا ایکم یأتینی بعرشہا، تم میں سے کون ملکہ بلقیس، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لائے گا؟ سلیمان فلسطین میں، ملکہ بلقیس ہیں یمن میں سبا میں. تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک پلید اور نجس مخلوق نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے جناب سلیمان اس سے پہلے کہ دربار لگا ہوا ہے برخاست ہو، میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا. مفسرین فرماتے ہیں سلیمان نے توجہ ہی نہیں کی، چپ رہے. وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب سلیمان اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں لے آؤں گا. اچھا یہ ہے سلیمان کا وزیر، یہ ہے سلیمان، وہ ہے خاتم النبیین، سردار انبیاء. ان کا وسیع اور وزیر زیادہ مرتبہ رکھتا ہے یا سلیمان کا؟ کہا محمد مصطفیٰ. کہا کہ جب وہ لا سکتا ہے پلک جھپکتے میں، یعنی سلیمان نے پلک جھپکائی اور تخت یہاں تھا. اور جب ملکہ سبا دربار میں داخل ہوئی، اب قرآن کا قصہ ہے یہ کہ کہا کہ یہ کیا ہے، یقین نہیں آیا کہ میں اتنی دنوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں، میرا تخت مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو جناب بلقیس نے کہا کہ لگتا یہی ہے کہ میرا تخت ہے. کیوں کہا لگتا یہی؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ لگتا یہی ہے، کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اپنا ہی تخت ہے. تو جو وزیر سلیمان کا ہو پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، تو محمد مصطفیٰ کا وزیر کیا اپنے دشمن کو گریبان سے پکڑ کر کوفے نہیں لا سکتا؟ تو یہ اگر امیر المومنین یہ کام کر سکتے ہیں، حسین ابن علی اس کام کے لیے اپنی شہادت دیں گے، بہنوں کی اسیری دیں گے، بچوں کی قربانیاں دیں گے گھر کے. قصہ بہت آگے کا ہے جو زیارات میں موجود ہے. تو ہمیں سمجھ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. یہ پہلا مصرع بھی ہاں عقیدے کے لحاظ سے اس کا وزن نہیں ہے. اچھا مصرع ہے سننے کے لیے لیکن وزن نہیں ہے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے. دوسرا مصرع تو اس سے بھی گیا گزرا ہے معذرت کے ساتھ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا کو حیات عطا کی حسین نے. ہر کربلا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی جنگ ہو رہی ہے ظالم اور مظلوم کی، وہاں حسین ہے. حسین نہیں ہے ختم. 61 ہجری میں حسین چلے گئے، اب نہ کوئی دوسرا حسین ہے. آپ تو پڑھتے ہیں نا قصیدہ. تو پھر اب جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے، جتنا بھی کوئی بڑا مظلوم ہو، جتنا بھی بڑا ظالم ہو، حسین ابن علی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. لاکھوں کروڑوں بچے 6 مہینے کے شہید ہو جائیں، شہزادے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم جو اپنے شہزادوں کی عظمت کو مانتے ہیں تو 6 برس کے شہید ہوئے اس وجہ سے، 6 مہینے کے، 18 برس کے، 32 برس کے. عمر چھوٹی تھی، جوان تھے اس لیے مانتے ہیں، یا ان کی رگوں میں آل پیغمبر کا خون تھا اس وجہ سے مانتے ہیں؟
تم ہزاروں نوجوان لے آؤ 32 برس کے، تم ہزاروں نوجوان لے آؤ 18 برس کے، فاطمہ کا خون کس کی رگوں میں ہے؟ سمجھیے بات کو، سمجھیے. کبھی بھی یہ بات ہو کہ کربلا کو کھینچ کر 61 ہجری 2021 میں لائیے، سمجھ لیجیے یا کہنے والا قلت مطالعہ کا شکار ہے یا اہل بیت کی تمدن، اہل بیت کی ثقافت سے واقف نہیں ہے. امام رضا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ یبن شبیب ان سرک ان یکون لک ثواب من استشهد مع الحسین. اے شبیب کے بیٹے، جب بھی تجھے یہ اچھا لگے گا، اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ تجھے وہ ثواب ملے کہ جو حسین کے ساتھیوں کو شہادت کے بعد کربلا میں ملا، تو جب بھی تجھے حسین کے ساتھی یاد آئیں، کیا کہیو؟ کاش ان کے ساتھ ہوتا تو کامیابی بڑی عظیم ملتی. ان کے ساتھ، ان کو مت کھینچ کے لاؤ 2021 میں، تم جاؤ 61 ہجری میں. لہٰذا یہ فکر جو تھی، یہ فکر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ایک فکر اس کے مقابلے میں دیکھیے شاعر کی کیا ہے، جوش ملی آبادی کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک درود بھیجے محمد آل محمد. فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے. بچے بیٹھے ہیں، مشکل اردو ہے. فروغ یعنی روشنی، داغ جگر یعنی جگر کے داغ. کیا مطلب؟ یعنی عاشق جو ہوتا ہے، محبت میں کسی کی مبتلا ہوتا ہے، اس کے جگر پہ داغ ہوتا ہے. لیکن یہ جو داغ ہوتا ہے، یہ اس کی روشنی بڑی عجیب ہوتی ہے، چاند اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ. فروغ داغ جگر کے داغوں کی روشنی چاند اور سورج نہیں پا سکتے. چاند سورج میں بڑی روشنی ہے، لیکن عاشق کے، حبیب کے جگر کے داغوں سے زیادہ نہیں ہے. فروغ داغ جگر مہرما پا نہ سکے. وہ عشق ہی نہیں، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. کونین پر جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا ثبات عزم حسین. خلیل ابراہیم خلیل اللہ، خلیل نے بھی نہ پایا ثبات عزم حسین. بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. تو کربلا بنایا حسین ابن علی نے، تو نہ اب کوئی دوسری کربلا آ سکتی ہے، نہ کوئی دوسرا حسین آ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا یزید آ سکتا ہے. یزید کون؟ جو حسین ابن علی کے مد مقابل آئے ہیں. یعنی ہم دشمنی کی نجاست اور غلاظت کا تعین دیکھتے ہیں یہ کر کر کہ اس غلیظ اور نجس شے کے سامنے کون سی طیب و طاہر شے موجود ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری بات نوجوان بچے سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اس کو سمجھیے آپ کہ، اور پھر اس کے بعد تمام کی تمام چیزوں کو الابقاء علی العمل، اپنے عمل کو باقی رکھنا سیکھیے. عزاداری کو اس کی حقیقت پر باقی رکھیے کہ جس طرح سے پنجتن نے آپ کو کہا کرنے کو، جس طرح سے جناب سیدہ نے عزاداری کا حکم دیا، جس طرح سے سید الشہداء، جس طرح سے بی بی زینب نے آپ کو چیزیں بتائیں، سکھائیں. عزاداری کے کسی حصے پر تمسخر نہ اڑائے کوئی. 1 برس تک یہ بیویاں عزاداری کرتی رہیں. جب یہ بیویاں عزاداری کرتی رہیں مدینے آ کر، تو گھر کے کام کون کرے گا؟ کھانا کون پکائے گا؟ امام سجاد نے فرمایا کہ آپ عزاداری کیجئے، کھانا پکوا کر پہنچانے کی ذمہ داری میری. یعنی عزاداروں کے لیے نظر نیاز پکانا معمولی کام نہیں ہے، سنت سجاد ہے. کسی نوجوان سے آپ کہیے کہ ذرا تم کھڑے ہو کر یہ دیکھ کے اوپر گھوٹا چلاتے رہو، وہ کہے گا مجھے ماتم کرنے جانا ہے. ارے بھائی دیکھ خالی رہ جائے گی. نہیں، یہ امپورٹنٹ کام ماتم ہے. امپورٹنٹ امام حسین سے تعلق رکھنے والا ہر کام اہم ہے. لہٰذا اس بات کو آپ سمجھیے کہ کھانا پکانا، عزاداروں کو کھانا کھلانا، یہ آپ کے امام کی سنت ہے. بیویوں کو امام کھانا پکا کر پہنچاتے تھے. لہٰذا اس بات کو اس انداز سے سمجھیے کہ کربلا کی حقیقت کیا ہے. کربلا کی حقیقت یعنی مولا حسین. کربلا کی حقیقت یعنی وجود حسین ابن علی. جہاں حسین ابن علی ہیں وہاں کربلا ہے، جہاں حسین ابن علی ہیں وہاں عاشورہ ہے. حسین 61 ہجری میں چلے گئے، اب کوئی حسین نہیں ہے. اب غم حسین ہے، اب ماتم حسین ہے. اب حسین کی یاد منانا ہے. کس طرح سے یاد منانا ہے؟ کسی اور کی یاد اس میں شامل نہ ہو. اتنا خالص رکھا ہے ہمارے بزرگوں نے، ہم کو سکھایا ہے کہ عاشور کے دن مولا کائنات کی منقبت کسی امام باڑے میں نہیں پڑھی جاتی. کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ آج بیویوں کا غم ہے. ان بیویوں کے مصائب کھل کے گریہ کرواؤ، جس قدر گریہ ہو سکے.
قصیدہ پڑھتے وقت خوشی کے جذبات آتے ہیں. عاشور کا دن خوشی کے جذبات کو لانے کے لیے نہیں ہے. جتنا ماتم کر سکتے ہو, جتنی آزاداری, جتنا گریا, عاشور کے دن مطلوب خداوندی ہے, مطلوب حضرت امام زمانہ ہے. پنجتن پاک کا مطالبہ یہ ہے, گریا کرو, غم کی کیفیت, گریبان کس طرح سے, آستین کس طرح سے, گھر میں اچھا کھانا نہ ہو, یہ تمام چیزیں. اچھا عاشور کے اعمال کر لیے, 2 گھنٹہ باقی ہے فاقہ شکنی میں یا مغرب کی اذان میں آپ نے فاقہ شکنی کر لی, چلو بھائی ذرا گھر کے برتن وغیرہ دھو لیں, جھاڑو پوچھا کر لیں, گھر کی ڈسٹنگ کر لیں. نہیں, جب تک سورج نہیں ڈوبے اللہم لن قتلت الحسین, اللہم لن قتل. گھر کا کام کرنا کل صبح کو, آج فاطمہ کے بیٹے کی یاد مناؤ. کوئی گھر کا کام امپورٹنٹ نہیں ہے تمہارے. یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ, کدھر جا رہے ہیں؟ لہٰذا ہماری خواتین 2 مہینے 8 دن, کوئی زمانہ تھا میرے بچپنے میں کالے کپڑے پہنتی تھیں. اب اگر کسی بڑے عہدیدار کی بیوی ہے, کسی سیکرٹری کی اور کسی بیوروکریٹ کی, کسی بڑے تاجر کی, کوئی بہت ایلیٹ کلاس ہے تو مختلف ڈیزائن. نہیں, فاطمہ زہرا کے بچے کے سوگ میں آپ اپنے شوہر کے عہدے کو رکھیے کنارے پر, فاطمہ کو پرسا دیجیے, کالے کپڑے پہنیے سادے, بچیوں کو کالے کپڑے پہنائیے. بچیاں اور خواتین پہن سکتی ہیں, مردوں کے لیے اپنی مشکلات ہیں, ان چیزوں کو سمجھیے. ورنہ اگر آزاداری آپ کے ہاتھ سے چلی گئی تو ہمارے آپ کی بچیوں اور بچوں کی طہارت کا کوئی ذمہ دار ہے نہیں. اور توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو, اور اپنے ذہن کے تمام سینسرز کو, اپنے ذہن کا یہ جو گیٹ ہوتے ہیں نا جس میں ویپنز ایمونیشن کچھ ہو تو اس کا بزر بجنے لگتا ہے, اپنے دماغوں میں آزاداری کے ذریعے سیکھیے اور ایسے سینسر لگائیے جب بھی غلط عقیدے آپ کو بتائے جائیں اس کی روشنی جل اٹھے, بزر کی آواز آئے کہ یہاں پر اب غلط چیز داخل ہو رہی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ مطالعے سے ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ جو پرانے بزرگ تھے بر صغیر کے, ان کی مجلس سے سن کے ہوگا. مولانا آج کل کی مجلس سے نہیں سنے, میں ذمہ داری نہیں دے سکتا آج کل کی مجلس سے جو ہو رہی ہے. ممبر ہے, جو میرا نظریہ وہ بات کہوں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں میرے بارے میں 2 متضاد مشتبہ رائے ہو. ایک رائے واضح بالکل کہ کربلا 61 ہجری میں ہوئی, حسین کائنات میں پوری ایک ہے, 61 ہجری کو 2021 میں نہیں لایا جا سکتا. تم جاؤ 61 ہجری میں, تم جاؤ وہاں پر. پیاس کے اوپر مولا حسین کی اعتراض کیا جا رہا ہے, ہم نے مقصد کو نہیں سمجھا, ہم پیاس کو یاد رکھا, مقصد کو بھول. حسین ابن علی کے زخم گنتے رہے, مقصد کو بھول گئے. امام باقر سے زیادہ پڑھے لکھے ہو تم. امام باقر نے زخم گن کر بتائیں مولا حسین ہمارے جد کے اوپر اتنے زخم لگے تھے. جب امام زمانہ ظہور کریں گے, یاد رکھیے پیاس کے بارے میں مولا حسین کی جو شک و شبہ ڈالے سمجھ لیجئے منحرف ہے. مت جاؤ اس کی مجلس سے, مت پڑھو نماز اس کے پیچھے, مت پڑھو. مولانا یہ کون سا گناہ ہے؟ گناہ ہے پہلا جملہ جو تمہارے وقت کا امام کہے گا جب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے گا, یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا, اے دنیا والوں میرے جد حسین کو لوگوں نے پیاسا قتل کیا. کھیل ہے, تماشا ہے پیاس مولا حسین کی. سید سجاد نے جب امام حسین علیہ السلام کی قبر بنائی اور دفن کیا اپنے پدر گرامی کو, قبر پر پانی ڈالا. پانی جب ڈالتے مٹی پر تو کیچڑ بن جاتی ہے کہ نہیں بن جاتی؟ انگشت مبارک سے اپنی لکھا, انگشت شہادت سے, کہ حاذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا, یہ حسین کی قبر ہے علی کے بیٹے کی جس کو لوگوں نے پیاسا مارا. تو پیاس حسین کی یاد کرو. تمہارا چھٹا امام اور میرا چھٹا امام فرما رہا ہے کہ جو مولا حسین کو پانی پیتے وقت مولا حسین کی پیاس کو یاد کرے گا اس کو کتب اللہ له 1000 حسنہ, خدا 1,00,000 نیکیاں لکھے گا. رفع اللہ له 1000 درجہ, خدا اس کے 1,00,000 درجات بلند کرے گا. محا عنہ 1000 سیئہ, 1,00,000 گناہوں کو معاف کرے گا. اور قضى اللہ له 1000 حاجہ, 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا. ایک گھونٹ پر مولا حسین کی پیاس کو یاد کر کے قاتل پر لعنت کے لیے 4,00,000 تحفے مل رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ ثَلِجُ الْفُؤَادِ, ایسا شخص جب قیامت میں خدا سے ملاقات کرے گا. آپ نے ایک لفظ سنا ہے نا اردو میں, سینے میں کھولن مچی ہوئی ہے مولانا, گھبرا رہے ہیں, گھبراہٹ ہے, کیا ہوگا؟ جب ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں ہوائی جہاز میں, مولانا سامان زیادہ ہے, بہت پیسے لے لے گا, گھبراہٹ ہو رہی ہے, اللہ کرے وہ چھوڑ دے. ہوتی ہے نا گھبراہٹ. مولانا ٹیکسی میں پھنسے ہوئے ٹریفک میں, جہاز ٹرین بس نکلنے کا وقت ہو رہا ہے, گھبراہٹ ہے, درود پڑھنا شروع کیا, کلمہ علم قل واللہ یاسین, گھبراہٹ ہے. تو دل میں کھولن مچ جاتی ہے. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں, مجھے بتائیے قیامت میں کتنی کھولن مچی ہوئی ہوگی سینے میں. امام صادق فرماتے ہیں جب قیامت میں جاؤ گے نا مولا حسین کے نام پہ پانی پی کر اور قاتل پر لعنت کر کے, لَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ یوم القیامہ, ایسا شخص خدا کے سامنے قیامت کے دن جائے گا. وَهُوَ ثَلِجُ الْفُؤَادِ, سب کے سینے میں کھول رہے ہوں گے. اس کا سینہ اتنا ٹھنڈا ہوگا جیسے سینے پر برف کی سل رکھی ہوئی ہے. لہٰذا مولا حسین کی پیاس کو یاد کیجئے, مولا حسین کے زخموں کو یاد کیجئے.
ایک مسائل جو مولا حسین کے مقتل میں علماء نے لکھے ہیں، ائمہ سے آئے ہیں. زیارت ناہیہ کا مطالعہ کیجئے، دعائے ندبہ کا مطالعہ کیجئے، بچوں کو ترجمہ سنائیے. غم اہل بیت ٹول نہیں ہے، کسی جگہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے. غم اہل بیت خود مقصد ہے. جس طرح سے اہل بیت تک پہنچنا خود مقصد ہے. فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ، پروردگار یہ اہل بیت ہی تیرا راستہ ہے. ہم اہل بیت کی محبت کے ذریعے قیامت کے تمام منازل کو طے کریں گے. میں نے مثال دی تھی دوسری یا تیسری مجلس میں کہ ڈاکیا آیا، ڈاک بھی چلا گیا، بس وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کو وہ نعوذ باللہ وہ ڈاکیا مت سمجھنا جو قرآن کی ڈاک لے کر آئے، تم کو دی اور چلے گئے. بلکہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، پروردگار محمد مصطفیٰ کے ذریعے تیری جانب توجہ کر رہا ہوں. یہ کے ذریعے کا مطلب کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی قبر مطہر مدینہ میں یہاں پشاور میں، تو یہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے میں کیسے خدا سے تعلق پیدا کروں؟ میں اپنی مناجات کو پنجتن کے ذریعے پروردگار پنجتن پاک کے ذریعے تیری جانب توجہ کر رہا ہوں. پنجتن پاک تو مجھے نہیں دکھ رہا ہے، نہ میرے پاس ہیں. ایک ہمارے پنجتن مولا حسن، ایک جناب سیدہ، ایک رسول خدا، 3 ہستیاں مدینہ میں، ایک ہستی نجف میں، ایک ہستی کربلا میں یہاں پشاور میں. تو یہ ان کے ذریعے تم کیسے جا رہے ہو؟ خدا تک کا سفر کر رہے ہو ان کی محبت کے ذریعے. پروردگار دیکھ، میرے دل کو تو دیکھے گا اگر تو بڑا نجس دل ہے، لیکن اس میں ایک ایسی طیب و طاہر چیز ہے جو تو نے کسی کو نہیں دی، وہ ہے محبت پنجتن. تو پروردگار اس محبت کو دیکھ کر میرے ساتھ معاملہ کر. میرے دل میں موجود نجاستوں کو دیکھ کر میرے ساتھ معاملہ مت کر. ہمیشہ چیز کی خوبیوں کو دیکھ پروردگار میرے دل کی. تو لہٰذا خوب توجہ کیجئے گا آپ حضرات، خود سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ایسے نوحے نہیں پڑھیں، ایسے مرثیے مت پڑھیں جس میں مولا حسین کے ساتھ کسی کو شامل کیا جائے، جس میں کربلا کے ساتھ کسی کو جوڑا جائے، جس میں حسین بن علی کے غم کے ساتھ کسی کو جوڑا جائے. بالکل اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ. علماء مراجع ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے، لیکن خبردار کسی کا نام نہ آئے مولا ابوالفضل عباس کے ساتھ، کسی کا نام مولا حسین کے ساتھ نہ آئے. میری آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی باپردہ، جتنی پاکیزہ، جتنی طیب و طاہر، یہ فاطمہ زہرا کو چھوڑیے، فضہ کے برابر نہیں ہو سکتی فاطمہ زہرا. لہذا کربلا کو خالصانہ طریقے سے سیکھیے، خالصانہ طریقے سے سیکھیے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ پرانے بزرگوں کی مجالس سنیے جو خالص غم حسین پر گفتگو کرتے تھے. وہ مرثیے کہ جو خالص غم حسین کے بارے میں گفتگو کرتے تھے. اس غم کے اندر کوئی بھی چیز ملاوٹ کی نہ ہے. بچے ہیں نا آج کل آرگینک چیزوں کا زمانہ ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ادھر ادھر سے آنی ہائیبرڈ ہیں، یہ آرٹیفیشل ہے، مصنوعی ہے. آرگینک چیز جب وجود میں جاتی ہے تو اس کے نتیجے آرگینک ہوتے ہیں. ہم جب درود بھیجتے ہیں تو کسی اور کو شامل نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ختم ہو گئی بات. لہٰذا اس بات کو سنیے. ہم جب مولا حسین کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں زیارت وارث میں، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، ختم کہاں پر کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. آدم سے شروع ہوئی گفتگو، محمد مصطفیٰ پر ختم ہوئی، آگے آئے علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ. اب ختم بات حسین کی وراثت کی. جب حسین کی وراثت ایسی ہے، یہ حسین کی وراثت زیارت وارث میں. اور چلیے آغاز اور اختتام حدیث قصہ کا. حدیث قصہ رسول خدا پر آغاز ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے جبرائیل پر. جہاں جبرائیل کے علاوہ اگر جبرائیل بھی آنا چاہے تو خدا سے کہے یا رب ومن تحت القصہ، یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ میں جبرائیل سے کہوں جبرائیل روزانہ تو جاتے ہو مصطفیٰ کے گھر میں، سیدہ کو بھی جانتے ہو، علی کو بھی، تم احد کے دن تلوار لے کر تو آئے تھے علی کے لیے. تو اب یہ حسن حسین وہی تھے جن کا جھولا جھلاتے تھے. جب گہوارے میں حسین تھے تو تم جھولا جھلاتے تھے، جب گہوارے میں حسین تھے تو تم چکیاں پیستے تھے. یہ تمام واقعات تو آج کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا یہ پروردگار یہ کون ہے؟ سوچیں تو صحیح. تو سلسلہ لگتا یہ ہے کہ جب پنجتن اکٹھے ہوئے اور جو روحانیت و تجلیات الہیہ عالم غیب سے وارد ہوئی، جبرائیل نے حقیقت پنجتن کو جب دیکھا تو سمجھنا یا رب ومن تحت القصہ، یا تو یہ جواب دو یا یہ کہو جبرائیل خدا سے گفتگو کے ذریعے تمام ملائکہ کو سمجھانا چاہتے تھے. تیسرا کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا. کہا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا. خدا جب تعارف کروا رہا ہے فاطمہ کو مرکز میں رکھ کر، پھر اس کے بعد جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رب اتعذن لن اہبط الی الارض فاکون معہم سادسا. پروردگار اجازت ہے زمین پر جاؤں ان کے ساتھ چھٹا بننے کے لیے؟ اچھا جبرائیل تم تو روز جاتے تھے وہی لے کر،
آج اجازت کیوں؟ آج اجازت کیوں؟ آج اجازت اس لیے، ابھی جملہ بتاؤں گا آج اجازت کیوں۔ پروردگار قد اذنت لک، میں نے اجازت دی۔ جبرائیل نیچے آئے، پروردگار یا محمد اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ یقرؤ السلام اور آپ کو تحیت و اکرام دیے، اتأذن لی ان اکون معکم سادسا، چھٹا بن کر چادر میں آنے کی اجازت ہے، تو جبرائیل آسمان سے اجازت تو لے کر آئے، اب مصطفیٰ سے اجازت کیوں لے رہے؟ تو جو پنجتن کی تعداد شروع ہو خدا کی مشیت سے اور ختم ہو جبرائیل جیسے عظیم المرتبت فرشتے پر، ان کے آس پاس کوئی پھٹک بھی نہیں سکتا۔ تو اپنے عقائد کو بچائیے۔ حدیث قصہ درس عقائد ہے، زیارت وارث درس عقائد ہے، زیارت امین اللہ درس عقائد ہے۔ یہ اور چھٹے امام نے بات کو ختم کر دیا، نحن اہل البیت، ہم اہل بیت، لا یقاس بنا احد، ہمارے ذریعے کسی کو مت تولنا، ہم کو کسی کے ذریعے، ہم کو کسی کے ذریعے مت تولنا، ہمیں تولے وہ جس نے ہمیں خلق کیا یا جس کے نور کے ہم وارث ہیں۔ لہذا اب میں کیا بات، جس کی محبت، جواز المؤمن علی الصراط، مومن کے گزرنے کا اجازت نامہ پل صراط سے کیا ہے؟ حب علی بن ابی طالب، حب علی بن ابی طالب۔ مولانا نماز روزہ کہاں گیا؟ نماز روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو عبادتوں کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 دیں گے۔ یہ نیکیاں اگ رہی ہیں کیا جو 10 دیں گے؟ ہاں، خدا کہے گا اگ رہی ہیں۔ کہاں پر اگ رہی ہیں؟ گندم کی بالی لگاتے ہو، زمین میں تو اگتی ہے نا، ہوا میں تو گندم کا بیج نہیں اگتا۔ تو یہ جو عبادتوں کا جو بیج ہے نا، یہ لگے گا کس کی زمین میں؟ یہ لگے گا محبت اہل بیت کی زمین میں۔ جب تک محبت اہل بیت کی زمین میں آپ بیج کو نہیں لگائیں گے، یہ پھلے پھولے گا نہیں۔ تو خدا تو لہٰذا حب علی جواز علی الصراط، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی وہ فرما رہے ہیں کہ علی جنت اور جہنم کے دوراہے پر کھڑے ہوں گے قیامت میں، ایک ایک کر کے لوگ آئیں گے، کہیں گے یا نار خذی ہے ھذا عدوی دائی ھذا شیعتی، اے آگ جہنم کی، اس کو دبوچ لے، یہ میرا دشمن ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ میرا سچا چاہنے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے امین قسیم النار والجنہ۔ علی قیامت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کر رہے ہوں گے 4 شعلے اس کی طرف بھیجے، 5 جنت کے درخت اس کو دیے، یعنی خلائق اور مخلوقات الہیہ قیامت میں علی کی محبت کی بنیاد پر تقسیم ہوں گے۔ اب بھائی آپ کو پسند آئی حدیث یا نہیں آئی، جھگڑا کیجیے گا قیامت میں جلال الدین سیوطی سے، لکھا انہوں نے۔ یا اگر جھگڑا کرنا ہے تو خدا سے کیجئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں کچھ نہیں چاہتا سوائے مودت اہل بیت کے، اگر مجھے اجر دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے مودت کرو۔ پورے قرآن میں بتا دیجئے مجھے، پورے قرآن میں اللہ نے کسی عبادت کو مودت اہل بیت کے برابر قرار دیا؟ قرآن تو سب کے گھر میں ہے نا، قرآن سب کے پاس ہے۔ مولانا یہ آپ بے عملی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، میں بے عملی کی طرف نہیں لے کے جا رہا، میں کہہ رہا ہوں اپنے دل کی زمین میں ہل چلاؤ، جراثیم نکالو، تب بیج اگاؤ۔ اب آیت کی طرف چلیں، مسلسل شان رسالت۔ اب کربلا کے بارے میں یہ ساری باتیں کل طے ہو گئی، حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ رسول ہوتے تو آپ کہتے یا رسول اللہ آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے یزید کی؟ پوچھتے، وہ تو رسول تھے۔ تو انہم منی وانا منہم، یہ حدیث علماء اسلام نے انہم منی وانا منہم۔ اچھا چلیے اس کو نہیں مانتے آپ، یہ حدیث ہے انہم منی، آیت کو تو مانتے ہیں۔ آپ کربلا کے میدان میں کھڑے ہوتے، ادھر 30,000 کا لشکر، کم ترین تعداد 72 کی، آپ کھڑے ہوتے، کہاں جاتے؟ کہیں بھی نہیں جاتے۔ پچھلے سال اسی جگہ پر یاد آ گیا مجھے، میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھ چکا ہوں، لیکن کیونکہ موضوع سے تعلق اتفاق سے بھی یاد آیا مجھے، اتنا حافظہ خاص نہیں ہے میرا، اتفاق سے یاد آیا کہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں خدا نے کیا کہا ہے؟
کہ فرمایا کیا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ ویوم القیامہ، حبیب تم کبھی ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان تو رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لیکن اس سے مودت رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے۔ اب آپ کھڑے کربلا کے میدان میں، ادھر 30,000 کا لشکر، ادھر حسین کا لشکر۔ سورہ مجادلہ کی آیت 61 ہجری 10 محرم کو نسخ ہو گئی تھی یا قرآن میں تھی؟ اس وقت یہ قرآن میں آیت زندہ تھی، اب نعوذ باللہ خاکم بدہن نقل کفر نباشت، یہ آیت مر چکی تھی، یا آپ نے اس کو اگر زندہ تھی تو اب مولانا کیا کریں؟ ہم نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں، ہم دنیاوی جھگڑوں سے دور ہیں، یہ تو حکومت کا سلسلہ ہے، 2 شہزادوں کی جنگ ہے، ہم سر جھکا کر خاموشی سے کربلا سے نکل کے خانہ کعبہ چلے جائیں گے، مدینے عبادت کریں گے۔ بھائی عبادت تو آپ تب کریں گے نا جب اللہ پر ایمان ہو آپ کا اور قیامت پر، اگر نہ اللہ پر آپ کا ایمان ہو نہ قیامت پر، تب عبادت کس کام کی؟ مولانا اس کا کربلا سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کربلا سے تعلق یہ کہ پھر میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت کو پڑھوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، حبیب تم کبھی بھی ایسے لوگ ہیں ہی نہیں حبیب کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان تو رکھیں لیکن اللہ اور رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ مودت رکھیں۔ خدا نے مودت کے لفظ کو استعمال کیا، یعنی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ مودت رکھی تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم لاکھ کہتے رہو میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، خدا نہیں مانتا کہ تم ایمان رکھتے ہو، خدا نہیں مانتا کہ تم نے کلمہ پڑھا۔ لہٰذا کربلا کے میدان میں جب ہو تو دیکھو کہ اللہ کا دشمن کہاں پر ہے، اللہ کا دوست کہاں پر ہے، اللہ کا ساتھی کہاں پر ہے، اللہ کے ساتھ مخالفت کرنے والا کہاں پر ہے۔ کیسے دیکھیں بھائی؟ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کے ذریعے ہر چیز کو سمجھیں گے، سورہ مجادلہ کی آیت کیوں نہیں پڑھی؟ شان رسالت کربلا کے ساتھ یوں جڑتی ہے کہ شان رسالت یہ کہ پوری دنیا حسین ابن علی کے مخالف ہو جائے، کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ شان رسالت کے ذریعے سمجھو کہ حسین کیا ہے، تمام واقعات کو نظر میں لے کر آؤ کہ کندھے پر بٹھایا، زبان چسائی، انہم منی وانا منہم، آیا مودت قرآن میں اہل بیت میں۔ اب یہ آیت کہہ رہی تم اللہ پر ایمان نہیں رکھ سکتے، ہم تمہیں مانتے ہی نہیں کہ تم ہم پر ایمان رکھتے ہو، ہم تمہیں مانتے ہی نہیں کہ تم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ پروردگار کیوں؟ ابھی حسین کو قتل کر کے یہ سب مغرب کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے۔ ارے عصر کی نماز تو تب پڑھے گا نا یہ لشکر ملعون 30,000 کا کہ جب اللہ پر ایمان ثابت ہوگا، جب ان کی توحید بچے گی، جب توحید ہی ختم ہو گئی، جب قیامت پر ایمان ہی ختم ہو گیا تو یہ نماز نہیں ہے، یہ اٹھک بیٹھک ہے۔ تقریر لمبی ہو جائے تو آپ مجھے بددعائیں مت دیجیے گا، اس کو دیجیے گا جس نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ پڑھا کریں۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ تو آپ پھر عبادت رہی کہاں پر؟ پھر عبادت رہی کہاں پر؟ کیوں؟ کیونکہ اب مولا حسین کے بارے میں کہنا ہی غلط ہے کہ کیا صحیح فیصلہ تھا غلط، اس کی فقہی تعویل ہے، قرآن کی کون سی آیت حسین ابن علی کو سپورٹ کرتی ہے کون سی نہیں کرتی۔ حسین ہیں جن کا عمل قرآن کی آیتوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن ناطق حسین ابن علی ہے، قرآن ناطق بولتا قرآن حسین ابن علی۔ تو پروردگار عالم وہ لوگ، سورہ آراف کی طرف آؤں، کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم سورہ آراف میں گفتگو فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں خدا سے پروردگار، وہاں پر لفظ پروردگار کا نہیں، ربنا کا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، پروردگار اس دنیا میں ہمارے لیے نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، اور ہم تیری جانب ہدایت پا گئے۔ سورہ آراف کی 155ویں آیت۔ اب جب یہاں تک بات ہم تیری طرف ہدایت پا گئے تو پروردگار نے کہا کہ دیکھو عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ آیات کے ترجمے پر غور کیجیے گا، مشکل آیت نہیں ہے، آسان آیت ہے۔ مجھے ایک جگہ تک لے کے جانا ہے، حوصلے سے سنتے ہیں آپ لوگ، صبر سے، اور مجھے بڑی خوشی ہے اور واقعاً بڑے اچھے طریقے سے سن رہے ہیں آپ لوگ کہ دیکھو پروردگار فرما رہا ہے میرا عذاب اسی تک پہنچتا ہے جس کے بارے میں میں چاہوں، وہ رحمتی وسعت کل شیء،
میری رحمت نے ہر ایک کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے. غلط کام کرو گے تب عذاب آئے گا, ورنہ توبہ ہے, توفیق ہے, 10 کیوں چیزیں ہیں, ہم گناہ گار کو چھوڑتے رہتے ہیں. تو توبہ کے 10 دروازے کھول کر رکھے ہیں, عذاب کا ایک دروازہ کھول کر رکھا ہے. تو یہ پروردگار کی رحمت ہے. اچھا, تو جب پروردگار عالم نے یہاں تک یہ بات کی, سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, میں نے رحمت کو لکھ دوں گا ان کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, ایمان لاتے ہیں آخرت پر, اور یہ لوگ جو ہیں یہ نیک لوگ ہیں. اب پروردگار ان لوگوں کی خصوصیت بتا رہا ہے, کن کی؟ جو عذاب سے بچیں. خوب توجہ کرنا عزیزوں, نوجوان بچے توجہ کریں. سورہ اعراف آیت نمبر 154 سے پڑھیے گا تو بات سمجھنا ہے. 54, 154, 155, 156 اور 157, یہ ساری آیتیں پڑھیے گا تو آپ کی سمجھ میں بات ذرا مزید آئے گی. اچھا, جب پروردگار نے کہا کہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ عذاب سے بچنے والوں کی. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, رحمت کو ان کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جو تقوی اختیار کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, یہ نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان کو عذاب سے بچاؤں گا. ٹھیک ہے. ان کی اگلی خصوصیت کیا آئی؟ آیت نمبر 157 میں سورہ اعراف کی 157, کہ پروردگار عالم جب یہ فرما رہا ہے تو اس نے اگلی خصوصیت بتائی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ان کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نبی امی کی پیروی کریں گے. جو آخری نبی آئے گا, مکے میں پیدا ہوگا, مدینے میں جائے گا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جائے گا. یتبعون الرسول النبی الامی الذی, یہ جو نبی امی ہے نا, رسول جو مکے میں پیدا ہوا, مدینے میں ہجرت کرے گا, روضہ طیبہ مدینے میں ہوگا, اس کی اتباع کریں. یہ نیکی ان لوگوں کو ملے گی, عذاب سے وہ لوگ دور رہیں گے. یہ ملتا کہاں پر ہے اس رسول کا تذکرہ؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ جس کو انہوں نے لکھا ہوا پایا ہے, جس کے ذکر کو توریت اور انجیل میں. ٹھیک, کہاں سے؟ اچھا, یہ رسول جب آئے گا, اب یہ تو مومنین کی خصوصیت ہو گئی کہ جس کو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پایا ہے, جو اس رسول کی پیروی کریں. اب خود رسول کے بارے میں کیا تعارف ہو؟ پروردگار سورہ اعراف کی 157ویں آیت میں تعارف کیا کر رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ دیکھو, یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اس رسول کی خصوصیت یہ ہے کہ طیب و طاہر چیزوں میں ان کے لیے حلال کرے گا, اور غلیظ اور گھناؤنی چیزوں کو ان پر حرام کرے گا. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, اچھی چیزوں کا حکم دے گا, بری چیزوں سے منع کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور ان سے جو غل و زنجیر میں جس میں جکڑے ہوں گے, غلط رسم و رواج میں, جہالتوں میں, مشکلات میں, پریشانیوں میں, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی زندگی کو مشکل کر لیا ہوگا, ان تمام غلط چیزوں کو ان سے دور کرے گا. یعنی دنیاوی زندگی کو بھی ان کے لیے اچھا کرے گا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتنی خصوصیات گنوائیں نبی کریم کی یہاں پر؟ 5. پہلی خصوصیت تو یہ امرہم بالمعروف, اچھے کام کا حکم دے گا, برے کام سے روکے گا. تیسری چیز, غلیظ چیزوں کو حرام کرے گا. چوتھی چیز, طیب و طاہر پاکیزہ خوشگوار چیزوں کو حلال کرے گا. 5ویں چیز کیا ہوئی؟ غل و زنجیر جن چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں یہ لوگ, ان سے اتار کر پھینکے گا. اب وہ غلط رسم و رواج کہیے, جہالت کہیے, دشمنی, کینہ, بغض, انسانی صفات عطا کرے گا. جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے ان کو نکالے گا. پھر خود رسول خدا پر جب بات ختم کی, اب دوبارہ مومنین کی بات کر رہا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, اب لہٰذا وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائیں گے, تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ ایمان. رسول کو اچھا آدمی سمجھتے رہیے آپ, کلمہ نہیں پڑھیے تو کسی حد تک فائدہ ہوگا, لیکن وہ فائدہ تو نہیں ہوگا جو عذاب سے بچا سکے. فَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, پس وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں رسول پر, وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, ایمان لے آئیں ختم نہیں, تعظیم بھی کرو. بے عزتی کبھی مت کرنا اس رسول کی. الذین ینادونک من وراء الحجرات, حبیب یہ جو تمہارے حجرے کے پیچھے سے چیخ کر پکارتے, محمد کہاں پر ہو, آ جاؤ باہر. ان کو عقل نہیں ہے, ان کے اعمال سلب ہو جائیں گے. رسول کو پسند, خدا کو پسند نہیں ہے کہ نبی کریم کی توہین کی جائے, بے ادبی کے ساتھ نام لیا جائے. ہمارے رسول کو جب مخاطب کرو تو کہو یا رسول اللہ, اپنی طرح لا تجلو, اپنی طرح جس طرح پکارتے اس طرح سے مت پکارو. پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں, ارے ایمان جائے تمہارے منہ پر پڑے, اگر ہمارے رسول کی تعظیم نہیں کی بدبخت کر دیں گے تم کو. فالذین یؤمنون بہ, ایمان لانا کافی نہیں ہے, عزروہ, اس کی تعظیم کرو. تعظیم کر لی, ونصروہ, مدد بھی تو کرو.
لہٰذا یہ صفت کس کی ہے کہ تعظیم بھی کرو مدد بھی کرو. تو اب بات یہ ہے کہ تعظیم اور مدد کو چھوڑیے, مدد کے سلسلے میں جنگ احد پڑھوں یا ہجرت کی رات پڑھوں, تعظیم کے سلسلے میں وہ تمام کے تمام واقعات پڑھوں کہ 25-30 سال رسول خدا کے ساتھ رہے, ایک خطبہ علی بن ابی طالب کا نہیں ملتا, ادھر رسول خدا گئے اور ادھر خطبے آنا شروع ہوئے, رسول کی زندگی میں گفتگو کیوں نہیں کی؟ کہا میرا بڑا بھائی ہے, اس سے سب کچھ سیکھا ہے, وحی کا مصدر یہ, اس کے سامنے زبان کھلے. جب بھی علی سے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ہم نے تعظیم رسالت بھی سیکھی تو علی بن ابی طالب سے, نصرت رسالت بھی سیکھی تو علی بن ابی طالب سے. فالذین یؤمنون بہ ووقروہ ونصروہ, نصرت بھی کی, تعظیم بھی کی اور ایمان بھی لائے. تو یہ لوگ ہیں مفلحون, یہ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب لوگ. یہ بات ختم ہو گئی؟ نہیں. پروردگار نے ایک عجیب سی بات اور کی جو کہ بشر کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. فالذین یؤمنون بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ, ایمان لے آئے, رسول کے شہدائی ہو گئے. جی مولانا نہیں, ابھی تعظیم کا مرحلہ باقی ہے, رسول کی طرف پیر تو نہیں پھیلاتے. نہیں توبہ مولانا استغفر اللہ, رسول کے روزے پہ جب جاتے ہو تو پیٹ موڑ کے تو نہیں جاتے, قبر مطہر کی جانب رسول کے روزے میں پیر تو نہیں پھیلا دیتے, رسول کو اپنے جیسا تو نہیں سمجھتے, رسول کا جب نام آتا ہے درود بھیجتے ہو یا نہیں بھیجتے, رسول خدا کی حدیثوں کا احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے, رسول خدا نے جس کو کہہ دیا اچھا مانتے ہو, رسول کا جس کو برا مانتے ہو, یہ احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے, رسول کی مدد یہ سب کرتے ہو؟ نہیں یہ تو پتہ نہیں. تو ایمان کو مکمل کرو پہلے. الذین یؤمنون بہ وعزروہ ونصروہ. اچھا پھر جب رسول بدر میں گئے, احد میں گئے, خندق میں گئے, خیبر میں گئے, چپ کے بیٹھے رہے. میں نصرت کی بات کیا, جنگ خندق پڑھوں, خیبر پڑھوں, مسلمانوں نے مدد کی رسول کی, لیکن وہ ہستی کہاں پر ہوگی جس کو رسول خود اپنی مدد کے لیے بلائے؟ 3 دن آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں, آیت کی تشریح تفسیر تو کیا, بس آپ کے ذہنوں کو ایک چیز پیش کر رہا ہوں, کہاں تک جائے یہ بات اللہ جانے, مجھے خود نہیں پتا کہ بھائی 3 دن تک حملہ ہوا جنگ خیبر میں, قلعے کا دروازہ نہیں کھل سکا. 3 دن بعد رسول خدا خیمے سے تشریف لائے, کہاں کے کل کا جملہ یاد ہے آپ کو, لَأُوتِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, کل علم اس کو میں دوں گا. اب یہاں پر جس کا حق ہے اس کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے. حضرت سرکار حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقوی نقن صاحب مرحوم, انہوں نے لکھا کہ مجھے اس جملے کا معنی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, جب میں نے تاریخ دیار بکری نہیں پڑھی کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا علیل تھے, مزاج ناساز تھا, کل تک مسلمان اپنے فیصلوں کے ذریعے حملے کرتے رہے, جب آپ کی طبیعت بہتر ہوئی, طبیعت کسی قدر سنبھلی, باہر آئے, پوری رپورٹ دی گئی, پوری کارروائی پیش کی گئی, کہا اس کا مطلب ہے کل میں علم دوں گا. آج تک تم لوگ دیتے رہے علم دوسرے لوگوں کو لشکر کے, کل میں علم دوں گا, اس کو دوں گا جو پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. یعنی کیا مطلب, اب کل قلعے کا دروازہ کھل کر رہے گا. کہا کہ این علی, علی کہاں ہے؟ کہا کہ رسول اللہ ارمد العینین, آنکھوں میں تکلیف ہے. کہا ادعو لی علی, یا رسول اللہ آپ سے کہا تو ہے ابھی کہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے, آپ نے خود ہی تو سکھایا ہے کہ جو بیمار ہے اس پہ جہاز ساقط ہے, پھر کہہ رہے ہیں ادعو لی علی, علی کہاں ہے؟ میری خاطر علی کو لے کر تو آؤ. یا رسول اللہ توجہ کیجئے, علی کی آنکھیں تکلیف ہو رہی ہے, جہاز ساقط ہے. کسی نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اچھا یہ سوال ذہن میں رکھیے, کیوں نہیں کہا؟ اسی وجہ سے نہیں کہا. یہ چیز ہمیں 2 جگہ پر نظر آتی ہے. یا رسول جانتے ہیں مزاج کو علی کے کہ جتنی تکلیف دہ ترین حالت میں میں بلاؤں گا, علی میری معرفت رکھتے ہیں, عزروہ ونصروہ. تعظیم رسول کی علی کی نگاہوں میں یہ ہے کہ علی اگر الیاذ باللہ نستجیر باللہ نعوذ باللہ بستر موت پر بھی ہوں, رسول خدا بلائیں, علی چل کر آئیں گے. یہ ہے تعظیم رسول. اور دوسری تعظیم علی کی یہ نظر آتی ہے کہ رسول خدا سر اقدس کو زانو مبارک کے علی پر رکھ کر سو رہے ہیں. عصر کی نماز نہیں پڑھی علی نے, سورج ڈوب گیا. آپ نے آج تک کسی کتاب میں پڑھا, کسی ذاکر سے سنا, یا رسول اللہ ذرا اٹھیے سر میری نماز قضا ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں کہا؟
کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ تعظیم علی جیسی تعظیم کسی نے نہیں کی. دو رسول ہیں آپ کے، دو رسولوں آپ کے ہمارے نبی کی دو تصویریں ہیں رسالت کی. ایک وہ رسول جو سو جائے تو دنیا جہاں سے بے خبر، ایک علی کا رسول جو سوتے میں بھی رسول، جاگتے میں بھی رسول. لہذا علی کہہ رہے ہیں رسول کی آنکھیں بند ہیں، رسول کی روح نہیں سو رہی، اور میں رسول کو بتاؤں کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے. یہ علی نماز دین کا ستون ہے. علی جواب دیں گے رسول کائنات کا ستون ہے. میں کس دن میں رسول کو جب میں بتاؤں کہ رسول اللہ میری نماز، ارے میری نمازیں رسول کی محبت کے صدقے میں قبول ہوتی ہے. میں رسول کو اٹھانے کی گستاخی، رسول جب علی نے جاگتے میں کہا نا یا علی تمہیں یہ پتا ہے یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو علی صرف جاگتے میں نہیں کہتے رسول سے، علی کا رسول سوتے میں بھی وہی رسول ہے جو جاگتے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اب علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا رسول میرے گھٹنے پر سر اقدس رکھ کر سو رہا ہے، میں جاگ رہا ہوں، تو تب بھی میرا رسول مجھ سے بہتر ہے. شان رسالت سیکھنی ہے نا تو آؤ در سیدہ پر، آؤ نجف کے دروازے پر. شان رسالت وہاں سے ملے گی. وہ رسول کسی اور کا ہے کہ جو سو بھی رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے، جسے کچھ علم نہیں دنیا کے کاروبار کا. یہ رسول نہج البلاغہ کے خالق کا رسول ہے. یہ فاطمہ زہرا کے پدر گرامی کا رسول والا رسول ہے. یہ حسن و حسین کا جد ہے، یہ وہ رسول ہے. یہ جاگتے میں بھی رسول ہے، یہ سوتے میں بھی رسول ہے، یہ بیماری کی حالت میں بھی رسول ہے، یہ میدان جنگ میں بھی رسول ہے، یہ کسی بھی حالت میں وہ رسول ہے. اب آپ سمجھے کہ شان رسالت کربلا کس طرح سے سکھاتی ہے ہم کو. شان رسالت کس طرح سے کہا ادعو لی علی جن، علی کو بلاؤ. علی آئے. اچھا رسول خدا نے نہ کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں درد ہے، رسول چپ رہے. کیا مطلب؟ ہم کو مت بتاؤ علی کی آنکھوں میں درد ہے کہ نہیں. دیکھا آپ نے وہاں پر علی کے زانو اقدس اور رسول کا سر مطہر ہے، علی اٹھا نہیں رہے. اور یہاں یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے، تو بھائی رسول کو پتا ہے نا کہ علی کی آنکھیں ٹھیک ہے، درد ہے. وہاں علی جانتے ہیں کہ رسول کو سب علم ہے. یہاں لوگ کہنے والے کہ یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے علی کی. ہم آپ کو بتانا، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا، آپ کو کیا پتا، آپ یہاں بیٹھے. لیکن کہا کہ ادعو لی علی. رسول خدا نے جواب نہیں دیا. علی آئے. اچھا مزے کی بات یہ کہ علی کہہ دیتے بھائی رسول کو بتا کے تو ہوں آنکھوں میں درد ہے. نہیں کہا. سنا آپ نے کسی ذاکر سے کسی کتاب میں؟ نہیں. کیونکہ بلانے والا جانتا ہے کس کو بلا رہا ہے، اور جانے والا جانتا ہے کہ کس کے پاس جا رہا ہے. خدا کی قسم میں نے نہیں پڑھا تاریخ میں، ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے ذرا کچھ کیجئے. آئے دفع الیہ الرایہ، علم دیا علی کو رسول خدا نے، فبصق فی عینیہ، اور اپنا لعاب دہن لگایا. علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آنکھوں کا بھی کچھ علاج کیجئے. اگر خدا کی قسم رسول خدا لعاب دہن نہ بھی لگاتے، علی اسی حالت میں جنگ پر جاتے. فالذین یؤمنون بہ، پس وہ لوگ جو رسول خدا پر ایمان لاتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں کہ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا. خوب توجہ کریں میرے نوجوان بچے، اس نور کی پیروی کریں جو رسول کے ساتھ نازل ہوا. بھائی آپ نے کلمہ پڑھ لیا، پکے مسلمان. جی کہاں پکے مسلمان؟ تعظیم تو کرو رسول کی. جی مولانا ہم نے تعظیم کر لی رسول کی. بیٹا مجھے اجازت دو میں اپنی بات، مولا تمہیں سلامت رکھیں، مولا کائنات تمہارے دنیا اور آخرت میں شفاعت کریں، علی بن ابی طالب تمہاری حاجتوں کو پورا کریں. میں بہت احترام کے ساتھ، آپ عزادار ہیں مولا کے، آپ کے قدم ہماری سر آنکھوں پر، آپ مہمان ہیں جناب سیدہ کے. لیکن مجھے بات پوری کرنے دیں، اس کے بعد جتنے نعرے بیٹا لگانا. ٹھیک ہے بالکل، میں خود کہہ دوں گا یہ بچہ نوجوان نعرے لگائے جتنے لگانا، میری بات پوری ہو جائے. تو کہا گیا کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اچھا آپ نے کلمہ پڑھ لیا رسول کا؟ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے؟ ہاں. نہیں سورہ احزاب، سورہ اعراف تو پڑھو. کب خدا نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے؟ بڑا سستا سمجھ لیا اسلام کو. عزرو ہو، تعظیم بھی کرو. اچھا تعظیم کر لی ہم نے رسول اللہ کی، اب تو مسلمان. نصرو ہو، مدد بھی کرو. اچھا مدد بھی کر لی. اچھا اب ہم مسلمان ہو گئے پکے. کہاں مسلمان ہو گئے؟ یہ بتاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جس نے دشمنی کی، دشمنی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟
کر لی, دشمنی رکھ لی. اچھا مسلمان ہو گئے؟ نہیں, ایک اور مسئلہ بھی ہے, وَاتَّبِعُوا النُّورَ, اس نور کے بھی تو پیچھے پیچھے چلو کہ جو رسول کے ساتھ اترا. تو مولانا ہم تو اس کے پیچھے چلتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے, وہ قرآن ہے, قرآن نور ہے, رسول کے ساتھ اترا. تو سرکار جب ہم کہتے ہیں کہ رسول جب سے پیدا ہوئے رسول, تو یہ مجمع بگڑ جاتا ہے. اور خود کہہ رہا ہے کہ قرآن ہے, یا تو یہ مانو کہ بچپنے سے رسول, کیونکہ رسول دنیا میں کب آئے؟ 30 عام الفیل میں آئے, 6 مہینے گزرے تھے عام الفیل کو جب آئے. رسول جب دنیا میں آئے تو رسول کے ساتھ وہ نور آیا کہ نہیں آیا. آپ نے کہا قرآن, اس کا مطلب ہے کہ جناب رسول جناب امنہ کی آغوش میں قرآن لے کر آئے. تو قرآن ملتا ہے رسول کو یا غیر رسول کو؟ اگر قرآن ملتا ہے رسول کو تو رسول معصوم ثابت. تو اب کبھی مت کہنا 10 برس کی عمر میں تھے وہ گناہ کر لیا, 20 برس کی عمر میں وہ غلط کام کر لیا, 23 برس کی عمر میں مردار کھا لیا, 25 برس کی عمر میں نجس کنویں کا پانی پی لیا, 30 برس کی عمر میں نجس مشروب پیش کر دیا. اب مت کہنا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے رسول آیا قرآن ساتھ تھا. اگر قرآن ساتھ تھا تو قرآن معصوم کو ملتا ہے یا گناہگار کو ملتا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں سر وہ تو 40 برس میں ہوئے تھے, تو میں کہوں گا اچھا پھر ٹھیک ہے, پھر یہ قرآن تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن آپ نے کہا. اب آپ کہتے ہیں صاحب قرآن سے بات کیجئے, تو پورے قرآن میں مجھے دکھا دو خدا نے کہا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُ الْقُرْآنَ, ہم نے حبیب کے ساتھ قرآن اتارا. جہاں پر بھی لفظ آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یا لَيْلَةُ الْقَدْرِ میں اتارا, نَزَّلْنَاهُ عَلَى قَلْبِكَ ہم نے تیرے قلب پر اتارا, أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مَا أَوْحَىٰ ہم نے تیرے قلب پر وحی کو نازل کیا, ہم نے نازل کیا تیرے دل پر جو رسول پر اترا. یہ کون سا نور ہے جو رسول کے ساتھ اترا؟ یہ کون سا نور ہے؟ مولانا ہمیں نہیں پتا. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ خدا کہہ رہا ہے کہ پیروی بھی کرو اور تم سے چھپا بھی رہا ہے. رسول خدا کہیں سب کو چاہیے نماز 5 وقت کی پڑھیں, نماز تہجد پڑھیں, عصر کی اتنی نافلہ, ظہر کی اتنی نافلہ, سنت اتنی. یا رسول اللہ طریقہ کیا ہے؟ رسول خدا فرمائے ہم نہیں بتا رہے. یا رسول اللہ تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ نوجوان بچے میرے ساتھ ہیں. خدا کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی کہ جو رسول کے ساتھ اترا. انزل معه, اس کے ساتھ اترا. یہ قرآن اگر ہے تو رسول کی عصمت بچپن سے ثابت ہے. اگر قرآن نہیں ہے تو پھر یہ نور کیا ہے؟ اور اگر یہ نور قرآن نہیں ہے تو پھر اس نور کو دیکھا کیسے جائے؟ اور اگر قرآن اس نور کے بارے میں گفتگو نہ کرے, حدیث نہ بتائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو تم سے خدا چھپا رہا ہے. یہ خدا کے لطف سے دور ہے کہ کسی کی پیروی کا حکم بھی دے اور اس کی شخصیت کو چھپا بھی لے. خدا فرمائے کہ مدینے میں مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھو, روضہ رسول کی جالیوں کو چومو. پروردگار کی مسجد نبوی کہاں پر ہے؟ خدا کہے ہم نہیں بتا رہے. روضہ رسول کہاں ہے؟ ہم نہیں بتا رہے. صفا کہاں ہے؟ ہم نہیں بتا رہے. مروہ کہاں ہے؟ ہم نہیں بتا رہے. حجر اسود کہاں ہے؟ ہم نہیں بتا رہے. اس کو چومو. پروردگار یہ کیا سلسلہ ہے؟ یا بتا یا اتباع کا حکم مت دے. اتباع کا حکم مت دے. تو اب سوال یہاں پر ایک اور آ گیا, وہ یہ کہ جو نور رسول کے ساتھ اترا ہے یہ رسول سے افضل ہے, مساوی ہے, ادنا ہے؟ اگر افضل ہے تو آپ دوبارہ کلمہ پڑھیے جا کر. رسول سے زیادہ کون افضل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص, ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے رسول سے کوئی افضل نہیں, کوئی امام ہمارا رسول سے افضل نہیں ہے, یاد رکھو. اگر رسول سے ادنا ہے تو رسول کے برابر رکھ کر پیروی کا حکم کیوں دے رہا ہے خدا؟ اعلیٰ ہو نہیں سکتا. ادنا مطلب کوئی عالم آپ نے کہتے سنا گھر میں قرآن رکھو اور فلانی ڈائجسٹ بھی رکھو, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. قرآن کے ساتھ کوئی اور کتاب ہدایت کے لائق ہو سکتی؟ قرآن بھی تلاوت کیجئے اور جہنم سے بچنے کے لیے فلاں اخبار کی تلاوت کیجئے. اس سے یہ اعلیٰ ہوگا. قرآن سے اعلیٰ اگر کوئی کتاب نہیں تو رسول سے اعلیٰ کوئی نور نہیں.
اگر یہ ادنا ہے تو ادنا کو رسول کے برابر رکھا کیوں جا رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مساوی نور ہے. اب رسول کے مساوی اگر کوئی چیز ہو جائے تو ختم نبوت کا عقیدہ کہاں جائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ مساوات ہے کہاں پر؟ یہ تعادل ہے کہاں پر؟ کیا یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے یا اس کے ساتھ موافق ہے؟ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے عین مطابق ہے. رسول ہمارا آخری رسول ہے، لیکن وہ جو نور اس کے ساتھ اترا ہے تمہیں اس کی بھی پیروی کرنی پڑے گی. خوب توجہ دیکھیے، یہ بات ایسی نہیں ہو رہی کہ قصے کہانیوں کے ذریعے حل ہو. آیات کو میں مسلسل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب یہ اس نور کے خلاف ہے یا اس کے ساتھ موافق ہے؟ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے عین مطابق ہے. رسول ہمارا آخری رسول ہے، لیکن وہ جو نور اس کے ساتھ اترا ہے تمہیں اس کی بھی پیروی کرنی پڑے گی. خوب توجہ دیکھیے، یہ بات ایسی نہیں ہو رہی کہ قصے کہانیوں کے ذریعے حل ہو. آیات کو میں مسلسل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب یہ اس نور کی خوب بڑے حساس منزل ہے، اور میں اپنی پوری طاقت لگا کر یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. طاقت سے مطلب یہ کہ اپنی پوری ذہنی صلاحیت لگا کر اپنے نوجوان دوستوں کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں. اس نور کی قربت اتنی ہے رسول کے ساتھ کہ اگر اس کی پیروی کرو گے تو وہ رسول کی پیروی کرے. لہٰذا ختم نبوت کے عقیدے پر آنچ نہیں آنے دے رہے. رسول ہیں تو جس کی وجہ سے اس نور کو نازل کیا گیا. قرآن کو آپ آخری کتاب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ قرآن کو آخری کتاب جب مانتے تو قرآن کو آخری کتاب ماننے کا مطلب ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں ہے. اگلی کتاب وہی کتاب ہے جو رسول لے کر آئے. لہٰذا ایک چیز ہے شخصیت اور ذات رسول، ایک ہے جو تجلیات رسول کے ساتھ ہے. تو یہ رسول کے ساتھ ہے. اب یہ جو رسول کے ساتھ ہے تو کس ترازو میں رکھ کر تولیں کہ رسول کے ساتھ کتنا وزن ہے اس کا؟ میں بہت آسان کر کے بات کر رہا ہوں، اصطلاحات سے دور رہ کر، ٹرمینالوجی سے دور رہ کر، ٹیکنیکل چیزوں کو میں زمان پہ نہیں لا رہا کہ میرے نوجوان بچے پریشان ہوں. تو یہ جو رسول خدا کے ساتھ نور کو اتارا گیا، اس نور کی طبیعت کیا ہے؟ اس نور کی طبیعت سے پروردگار کبھی ہم امت کہتی ہے قرآن کافی، کبھی کہتی ہے رسول کافی. خدا کہہ رہا ہے نہ قرآن کافی نہ رسول کافی. تین چیزیں ہیں. رسول کے پیچھے چلو، کلمہ پڑھو رسول کا، قرآن کو آخری کتاب مانو، اور ایک اور نور بھی ہے جو ساتھ میں نازل کیا ہے اس کی بھی پیروی کرو. یہ تین چیزوں پر چلتا ہوگا جب جا کر رسول کی امت ہی کہتا ہوگا. ابھی جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا یہ کس طرح سے؟ دو آیتیں پڑھوں گا، کام بات ختم اور پھر مسائل کی طرف. پہلی چیز تو یہ کہ جو رسول کے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ رسول کا عمل. آپ یہ نوجوان بچے شاید مشکل ہو جائے، بیٹا توجہ کے ساتھ سننا. جو میں آخری محنت کر رہا ہوں اپنے آپ کے ذہنوں بات کو ڈالنے کے لیے آپ کی توجہ سنیے گا. ایک چیز ملتی ہے قرآن میں کہ جو رسول کی ذات کا آئینہ ہے وہ ہے رسول کا عمل. کس کے لیے؟ جو کافر سے مسلمان ہو کر کی گفتگو، اس کے لیے نہیں جو رسول کی رسالت کا حصہ ہو. جو کافر سے مسلمان ہو کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبت کا مرکز قرار دے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تو نور ہوئی خود ذات رسول خدا کہ رسول کی اتباع کرو. اس آیت کے اندر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میری اتباع کرو. یہ جو آیت سورہ اعراف کی ہے، اگر اس میں بھی یہ مراد ہو کہ رسول کی اتباع کرو تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ رسول کی تعظیم کرو، احترام کرو، کلمہ پڑھو اور اس نور کے پیچھے چلو جو رسول کے ساتھ ہے. یعنی سورہ اعراف کی آیت میں رسول الگ ایک شخصیت، نور ایک الگ شخصیت. وہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ رسول کے عمل کی بات ہو رہی ہے. اب کیسے اتباع کی جائے؟ اس کی نورانیت رسول کے برابر ہو. یہ جو نور ہے اس کی نورانیت رسول کے برابر ہو، لیکن اس طرح سے ہو کہ یہ ختم نبوت کے مرحلے پر نہ ہو بلکہ رسول خدا کی حقیقت کا حصہ ہو. تو پورے قرآن میں جو چیز رسول خدا کی شخصیت کے برابر رکھی گئی وہ یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اگر تم اپنے نبی کو رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے مودت کرو. یعنی کیا مطلب مودت کرو اہل بیت سے؟ یعنی اے مسلمانوں اگر رسول خدا کی رسالت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو گے اور اہل بیت کی مودت اور محبت کو دوسرے پلڑے میں، تب جا کر اس قابل ہو پاؤ گے کہ رسول کو رسالت کی مزدوری دو. مزدوری ہمیشہ کام کی مناسبت سے دی جاتی ہے. جس نے آپ کا پورا گھر بنایا ہے 2 4 5 بندے کے نام پتہ نہیں کس پر، اس کو آپ 500 1000 روپے نہیں دیتے.
جس نے آپ کے گھر کے آگے سیمنٹ کی ایک اینٹ لگا کے چلا گیا وہ 500-600 روپے دیتا ہے، تو مزدوری دی جاتی ہے کس کے مطابق؟ عمل کے مطابق. اور مزدوری طے کرنے والا اگر جتنا زیادہ اچھا علم رکھتا ہوگا مزدوری کو اتنا اچھے طریقے سے طے کرے گا. اگر پروردگار عالم وہ مزدوری کو معین کرنے والا تو یہاں جب پروردگار عالم مزدوری کو معین کرے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو نظر انداز کر دے. کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں آیت بھیج رہا ہے اگر رسول کو رسالت کی زحمتوں کی مزدوری دینا چاہتے ہو تو اہل بیت محمد سے مودت کرو. یعنی کیا مطلب؟ پروردگار شاید کچھ کمی بیشی جواب آئے گا میں خدا متعال ہوں، رب العزت ہوں، حق تعالی ہوں، میں محمد کا خالق ہوں، میں نے نبوت عطا کی، میں نے قرآن دیا. شخصیت محمد مصطفیٰ کے ایک ایک پہلو میری نگاہوں کے سامنے ہے. ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر میں نے کہا کہ مودت کرو. لہٰذا یہ وہ نور ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ نازل کیا گیا. کس طرح سے؟ فرمایا کہ دیکھو انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. آج سلم عبد المطلب میں، آدھا گیا سلم عبداللہ میں، آدھا گیا سلم ابو طالب میں. اب یہاں تک اگر آپ آ گئے، یہاں تک اگر آپ آ گئے تو مجھے بات خط بہت بات سمجھ میں آ گئی. اب میں بات کیا مزید پھیلا یہ وہ نور ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ نازل کیا گیا. ختم نبوت رسول خدا برکت ہو. سورج کی کرن کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کو سورج نہیں کہا جاتا، لیکن اس نور کی خاصیت ہے کہ اس ساتھ وہ نور نبوت ہے، یہ نور ولایت ہے، نور رسالت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی پڑھ دوں میں یہ بھی پڑھ دوں یہ جوش ہے 2-3 گانا میں پڑھ دوں یہ صلوات محمد علیہ یہ بڑا خوبصورت 2 بند ہیں جو اس کے جو نبی کریم اور امیر المومنین کے بارے میں اور یہ ولادت امیر المومنین پر انہوں نے لکھے. پورا انہوں نے قصیدہ کہیے، مسدس کہیے، مرثیہ کہیے، ہر شخص مختلف نام دے سکتا ہے. تو وہی فرماتے ہیں کہ گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ. واہ واہ واہ. وہم کا چراغ گل ہو گیا زمین، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ. تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ. جو انسان کے ذہن میں یقین کبھی شک کبھی یقین کبھی شک، اب انسان کا ذہن یقین پہ آ گیا. گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ. اترا گواہ دل میں تو دل بن گیا گواہ. دل ہے جذبات کا مرکز، عقل ہے ہوش و حواس و منطق کا مرکز. یہ کون آیا ہے جس نے دل و دماغ کو یکجا کر دیا؟ یہ کون آیا ہے جس نے عقل کو جذبات کے ساتھ ملا کر رکھ دیا؟ یعنی یہ وہ ہستی ہے جس کے جذبات عین عقل ہیں اور اس کی عقل عین جذبات ہیں. یہ کون ہے کہ جس کے عشق میں جتنا انسان مبتلا ہوتا رہے اس کی عقل بڑھتی رہتی ہے؟ عشق نام ہے جذبات کا. ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ. اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ. جمعہ نسیم احمد سے نوع خیرت کباب. یہ آئے تو حریم نظر میں اثر ہوئی. عقل کے دائرے میں اذان اس وقت ہوئی توحید کی جب یہ آئے. یہ آئے تو حریم نظر میں سرمایہ روزگار کو زرعی خبر ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی. آپ کی مشکل آسان کی روشنی کر دی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی. خانہ کعبہ میں آئے ہیں اور کوئی ڈگری آئی ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ججلات تھے، اور اس ججلات بھائی نے ابو طالب کے ثبوت نے ہمیں بولتے رسول کو دیکھ. ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی. جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے. ابو طالب کے پاس عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کے بیٹے کو گود میں لینے کو آیا. جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا حضور سے.
آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ خوش ہو خدا کسی اور کو خاتے میں نہیں ڈالا آپ خوش ہو رہے ہیں آپ کی ہماری اس کو اوقات کیا ہے جب اسکول سے اپنے کردگار میں دیکھا کیوں دیکھا کردگار اپنے کو خدا نے فیصلہ ایسا کیا ہے کہ جناب فاطمہ نے ایسا کیا آپس میں جو بچہ ہے اور جناب کا ہم نے بھاگ کیا آپس میں 30 برس پہلے یہ نوجوان چوک کھڑا ہوا ہے اپنے بھائی کو آپس میں آیا کہ خدا کی مشیت کے فیصلے تھے اور یہ جو کپسٹیاں مل رہی ہیں ان کا مرتبہ وہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں مولانا بڑا اچھی ورزش پڑی یا مولانا غلط ورزش پڑی میں کہتا ہوں کہ بچے سے بڑا اچھا ماحول رہا تو بچہ خوشوں میں مل کر دیکھتا ہے اس کی دور میں باہر کی طرف کم ہم نے تو یہاں تو وہ فیصلہ کیا خدا نے جس کی معرفت کسی کو بھی نہیں دی خدا اپنے علاوہ دیکھے تو کس کی طرف دیکھے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کیا دیکھا ممبر پہ آفتاب تقدم آیا ہوا آفتاب تقدم تقریر کیا کا سورج ممبر پہ آفتاب تقدم آیا ہوا موجے نئے جدید لیے خوب آیا ہوا دریا بربند میں تلاطم آیا ہوا اور اب آخری مصرع جاری نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر جو بھی کہتا ہے جاری نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر دین کو فخر دین کو چاہیے کہ فخر سے دنیا کو دیکھ میں دین ہوں تو دنیا تو ادنا ہے میں آدم ہوں گاڑی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر وہ کیا ہے دنیا میں زمین پہ جو آج دنیا تمام کی طرح رہی ہے گاڑی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر قرآن آسمان سے اترا زمین اچھا رسول خدا جب اترے تھے تو اس وقت دنیا نے کیوں نہیں کہا دین سے نصف نور مکمل نہیں امور الذی انزل معه الصادق نور کی پیروی کرو جو رسول کے ساتھ زمین پر اتارا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں تک اب اس نور کو آپ کے قرآن تھا تو اس کے بارے میں بڑی کامن سینس والی گفتگو سنی تھی جب اتباع کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس نور کی خصوصیت یہ ہو کہ یہ ذات رسول خدا کی تجلی ہے اس نور کا اتباع کے قابل ہو اس کی ذات میں کوئی شک نہ ہو اس کے اندر دو معنی نہ ہو یہ حق کو واضح کرنے والا ہو یہ تمام کے تمام شکوک کو دور کرنے والا ہو قرآن کی ہر آیت میں اپنی تصویر اور اپنی تفسیر ہے قرآن کی تمام سورتوں کی ہر فرقہ ہر مفسر ہر فرقے کا 10 مفسر شیعہ مفسرین اختلاف ہے اہل سنت مفسرین اختلاف ہے یہ نہیں کہ شیعہ مفسرین تفسیر ایک ہے مسلمانوں میں تفسیر پہ اختلاف ہے آپ قرآن میں عمل کرنے جائیں گے تو کس تفسیر کے تحت چلیں گے بسم اللہ اہل سنت حضرات اپنی تفسیروں میں جائیں گے تو خود اہل سنت کے جو مفسرین ہیں بزرگ مفسرین ان کی تفسیروں میں اختلاف ہے اس کو اٹھائیں گے اس کی نظر یہ تفسیر ایک نقطے میں متفق نہیں ہے شیعہ تفاسیر میں اختلاف ہے تو پھر وہ کیسے تو ایسی ذات ہونی چاہیے دور کہ جو تفسیر کے اختلاف کو دور کرے تو اب وہ دور کیسے کرے گا یہ دور اس کی حقیقت کیا ہوگی فرمایا علی مع الحق والحق مع علی حق کے ساتھ ہے علی کے ساتھ بات فرق نہیں ہوئی اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ اللہم انذر الحق حق وہاں پھر جہاں علی ہے یعنی آپ چلتے ہیں حق کو دیکھ کر جہاں علی ہے حق چل رہا ہے علی کو دیکھ کر یہ حدیث میں معنی کیا ہے جی قبلہ جی مانا کیا حدیث کا حق کو وہاں پہ جہاں علی ہے آپ چلتے ہیں حق کو دیکھ کر ہے کہ نہیں جب آپ کو شک ہو جائے کہ یہ حق ہے یا نہیں اب اس بیماری کا علاج کون کرے گا ہر بیماری کا علاج کرتا ہے حق جب آپ کو شک ہو جائے یہ حق ہے کہ نہیں ہے پھر کون کرے گا میں مثال ہوں اخبار میں قرآن کی آیت لکھی تھی آپ کو بہت شک ہو رہا ہے یہ آیت ہے کہ نہیں ہے قرآن کیا ہے اخبار میں لکھی غلط کاتب سے غلطی ہوئی ہوئی غلطی سے لکھی کیا کرتے ہیں سیدھا سیدھا اپنے گھر میں قرآن کھول کے چیک کرتے ہیں دوسرا مسئلہ صحیح اچھا قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی اس قرآن میں نہیں رسول پر آیا جو کاتب لکھتا ہے اس کے بھی کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے پیچھے کسی حافظ کی مہر نہیں ہے
حافظ ہماری ہے نا, ہمارے گھر میں ہم سب کے گھروں میں حافظ, ہمارے بچپن میں حافظ سے بدل بیچارے حیات ہیں کہ ہمیشہ لکھا ہوتا حافظ عبد الرؤف صاحب, ان کی ہمیشہ مہر ہوتی, وہ لوگ ان کی مہر جس ذمہ داری دے رہے ہیں قرآن کی کتابت کی غلط کی نہیں ہے. اخبار کی آیت کو چیک کیا گھر کے رکھیے قرآن سے, قرآن کو چیک کیا حافظ صاحب, یہ مت کہیے کہ قرآن ہمیشہ فیصلہ کرتا ہے, قرآن پہ کبھی کوئی اپنی تفسیر کو ڈال سکتا ہے, کتابت کی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لہٰذا ہر چیز کو آپ چیک کرتے ہیں حق سے, بھائی ہم یہاں جائیں گے ہم ادھر ہے, ادھر جائیں گے ہم ادھر ہے, اور جب آپ کی آخر ساتھ نہ رہے حق ادھر ہے ادھر ہے کدھر جائیں تو کیسے سمجھے, تو دیکھیے جہاں علی ہے بچہ نعرہ لگانا چاہ رہا تھا, شیر میں پڑھنا وہ بھی پڑھ دو, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. آپ اس میں آپ کو بیٹا بولا کہ قرآن مت پڑھنا کیونکہ یہاں بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کی خدا تبارک تعالیٰ کو اجر دے, قبر میں نعمت سے عزاداری آپ کی نور بن کر آپ کی بات جبا کر دور آپ کی انشاءاللہ قبر میں شفاعت دے کیا مشکلات کو بردت کی دور کر. تو یہ یہاں تک بات آ رہی کہ آپ کربلا کے اندر جو دور ہے حسین نبی کا, اور اس دور کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ مولانا حسین جانے لشکر یزید کے سامنے کیا فرمایا, ہر تعلق اندر احتجاج کی کیوں بھائی, کیا تم جانتے ہو تم اس روئے زمین پر تمہارے نبی کا نواسا میرے نوا کوئی اور جائے, اچھا نبی کا نواسا ہو تو پھر مولانا حسین بھی جانتے ہیں جیسے ہی مانا کہ حسین تم نبی کے نواسے ہو, وہ تمام حدیث آ جائے گی, کندھے پہ بٹھاتے تھے, زبان چسکاتے تھے, آنکھوں کا بوس کر دیا, گلے کا بوس کر دیا, لبوں کا بوس کر دیا, سب حدیثیں آ جائیں گی. لہٰذا جواب نہیں دیا اس کا, حسین کوئی جب کو پورا کر لے. بس حدیثوں ایک دفعہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا, تب حسین نے کربلا, تب حسین نے کربلا, ایک دفعہ سنجنا خبر لے کر مولا حسین کی شہادت کی, خیموں میں بیویوں نے ماہر کرنا شروع کیا. جب کوئی مر جاتا ہے نا, جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر کے آگے کچھ کرسیاں صوفے شامل لگائے جاتے ہیں, آنے والوں کا استقبال کیا جاتا ہے. آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھیج رہے ہیں, خواتین کے پاس بچوں کو اپنے پاس بٹھایا جاتا ہے. جانتے رسول کی بیٹیوں کو تعزیت کیسے پیش کی گئی؟ خیموں میں آگ لگائی گئی. مولانا حسین کی بیٹیوں کو تعزیت کیسے کی گئی؟ بی رقیہ اور بی سکینہ کے سرخ رخسار بتا رہے ہیں تعزیت کیسے, کانوں سے بہتا ہوا لہو بنا. بس ایک دفعہ یہ قافلہ بڑھا, کربلا سے کوفہ گیا, کوفے سے شام گیا. ایک دفعہ شام میں بیوی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. دیکھا خطبہ پڑھتے پڑھتے بیوی کے دل پر کیا تکلیف گزری. ایک دفعہ جو دیکھا تو منزل تخت پر بیٹھا ہے اور تنور میں اس کے وہ سر رکھا ہے جو جنت کے جوان میں سر رکھا ہے. جو جنت کے جوان میں سر رکھا ہے. عزیزوں میں مدینے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں اور پھر مسائل ختم. آپ کی آوازیں بلند ہوئی, بس مجلس ہو گئی, ختم ہو گئی. خدا آپ کے آنسوں پر رحم فرمائے. بی بی سیدہ اپنی موتی ناجر حضرت حجت الدین حسن کے دفتر میں سب تو ضبط ہوئی آنسو چھاپا. حسین نے مدینہ ہے, حسین نے مدینہ, رسول خدا آگے بڑھنا بے اختیار حسین کے ہونٹوں کا غصہ دیکھنا, دہلی کا غصہ دیکھنا, پیشانی کا غصہ دیکھنا, دانوں کا غصہ دیکھنا, زبان چشاتا. یہ کیسا مانا ہے, یہ کیسا نوازا ہے. ہے تو میرے نوجوان بچوں سننا غور سے. گلے کا بوسہ دیا, لبوں کا بوسہ دیا, دانتوں کا بوسہ دیا, زبان چسکانا, پیشانی کا بوسہ دیا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فلسفہ کیا ہے. نانا ہو اگر رخسار کا بوسہ دے, سر پر ہاتھ دے, بغلگیر ہو, اپنی باہوں میں لے کر پیچھے, یہ نانا نوازے کے ساتھ کرتا ہے. یہ لبوں کا بوسہ کیوں دیا, یہ دانتوں کا بوسہ کیوں دیا, یہ گلے کا بوسہ کیوں دیا, پیشانی کا بوسہ کیوں دیا. آپ سنو گے مجھ سے اس کا فلسفہ تو سمجھ میں آتا ہے.
جب حسین جنگ کر رہے تھے نا آخر میں اکیلے رہ گئے تھے تمام کے تمام یار انصار بنی ہاشم کے جوان شہید ہو چکے تھے ایک دفعہ مولا حسین کی سانسیں جب اکھڑی نا تو مولا حسین پیڑے پر گئے اپنی سانسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ مولا سانسوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے کہ رما ہو بے فجر ایک معلوم نے مولا حسین کی پیشانی پر پاتھر مارا سمجھ نہیں آیا رسول ملک میں پیشانی کا کیسے نہیں لیتے اچھا گلے کا موسم نہیں لیتے جب شروع کا سنجر چلا گلے کا بوسہ لینے کا فلسفہ سمجھ میں آیا جب حسین سیدھے ہوٹوں کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے نا جب تشریف لے گئے تو سمجھ میں آیا رسول حسین کی پیاس کی یاد میں ہوٹوں کا بوسہ لیتے تھے لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ دانتوں کا بوسہ کیوں لیتے تھے راز تک کھلا کہ جب دنیاری میں ہند نے کھا کہ شام کے دمشق میں تلقر کسی نے مضمون بیٹھا ہے اور قدموں میں حسین کا سر ہے ایک دفعہ چھڑی کو نکالا حسین نے دربار میں مبارکی کی حکومت کی رسول کا صحابی کھڑا ہوا ابو بکر حضرت کہا یزید یہ کیا حرکت کر رہا ہے ان دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے جن میں رسول کو سمجھتے تھے یہ اب تم سمجھے کہ یزید کا حسین سے جھگڑا نہ تھا رسول سے جھگڑا تھا کہہ رہا ہے کہ دانتوں کا بوسہ رسول نے بیٹھے میں جسارت کروں گا پیشانی پر پتھر لگا رسول کی بوسہ گا گلا کٹا رسول کی بوسہ گا ارے دانتوں پر چھڑی ماری رسول کی بوسہ گا یہ کون ہے یہ فاطمہ کا حسین ہے جسے چکیاں پیس وصل على الذين انظروا ويوم القدرين اللهم بارك محمد وعلى محمد عليه صلى على محمد وجل فرج المهد عدوه من الجن وليس من البين ولا فتن واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه واصل عذابنا وقبل اقوالنا والصحه والسلامه في الجسم والروح ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم